السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے دل میں بسنے والے لوگ۔ ناول کے رائٹر ہیں رفعت ناہید سجاد۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ کس غضب کا سناٹا تھا باہر، نہ ٹریفک کا شور نہ راہ چلتے لوگوں کی آوازیں، حتیٰ کہ اس شہر کے آوارہ کتے بھی اس قدر منکسر المزاج تھے کہ بھونکنا بدتہذیبی خیال کرتے۔ اجنبی کمرہ، اجنبی بستر، قبرستان جیسے گھپ اندھیرے اور پرہول سناٹے میں اسے ایک مرتبہ پھر فرصت سے سوچنے کا موقع مل گیا کہ آیا گھر سے باہر نکلنے کا اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ ایک تواتر سے ٹک ٹک کرتی گھڑی جانے کہاں بج رہی تھی۔ اس سکوت میں یہ کڑک کڑک ہی اعصاب شکن ہو رہی تھی۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے سے پہلے بہرکیف اسے گھڑی تلاش کرنا تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ڈر لگتا کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی یا یوں ہی کوئی نقصان ہو گیا۔ اللہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں، اور غالباً ان لوگوں کے آسمان پر چاند تارے وغیرہ بھی نہیں ہوتے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بچی کچی کرن تو ضرور اندر آتی۔ اور اس دم بدم بجتی گھڑی میں کیا وجہ ہے؟ 8 9 یا حد سے حد 10؟ یہ بھی کوئی وقت ہے بستر پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنے کا؟ اپنے گھر میں تو غالباً ابھی کھانے کے بعد کی چائے کے دور چل رہے ہوں گے، لیکن اب یہ ٹریس سجا سجا کر بھلا کمروں میں کون لے جانے والا رہ گیا تھا؟ واہ کیا بات ہے آپ کی، کس قدر ہی تو اہم ہیں آپ، کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ یہ پوچھ کر گئے بھی روشنا کو گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس کا واک مین سوٹ کیس میں تھا، اور سوٹ کیس پتہ نہیں کہاں تھا۔ کچھ کتابیں اس نے صبح چھوٹے ماموں کے کمرے میں دیکھی تھیں، لیکن ان بھول بھلائیوں والے کمرے میں جانے ماموں کا کمرہ کون سا تھا؟ اسے لگا وہ صبح تک صبح کا انتظار کرتی رہی ہے، لیکن یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ صبح جس خاموشی سے ختم ہوئی تھی، صبح اسی قدر شور ہنگامے سے شروع ہوئی۔ لگاتار اذانیں دیتے مرغے، بے تابی سے شور مچاتے پرندے، جیسے ابھی ابھی پکنک سے واپس آئے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس سے سنا جائے۔ دور کہیں کچھ دھم دھم کر کے کوٹا بھی جا رہا تھا۔ مختلف کمروں کے دروازے دھاڑو دھاڑ کھل اور بند ہونے لگے۔ یہ شہر ہے یا 40 چوروں کا غار؟ ہر جگہ طلسم، ہر جگہ اسرار۔ اس کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ دادی اماں پوچھ رہی ہیں آپ جاگ گئی ہیں؟ ہاں میں جاگ گئی ہوں، اس نے بستر سے اٹھ کر جوتے پہنتے ننھی بچی کو اطمینان سے جواب دیا۔ یوں ہی مسائل رات کو پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں۔ دن میں وہی سب کچھ قطعی بے ضرر لگتا ہے، بلکہ ہنسی بھی آتی ہے۔ اے لو، یہ دیکھ لو، گھڑی سامنے ہی تو سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی، اور ہاتھ بھر کے فاصلے پر لیمپ کا سوئچ تھا، اور سامنے مشرق کے رخ کھلتی کھڑکی۔ اب سب کچھ روشن تھا۔ اس نے کھڑکی پاٹوں پاٹ کھول کر آکسیجن سے بھری تازہ ہوا سانس میں اتار لی۔ نہیں، اب وہ بزدلوں کی طرح بھاگے گی نہیں، اور بھاگی تو گھر والوں کو کیا منہ دکھائے گی؟ وہ تو پہلے ہی شرطیں لگانے پر تلے تھے۔ جاب کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ 4 دن میں چین بول جائیں گی بچو جی۔ ساری عمر تو اس کی امی کے گھٹنے سے لگ کر کٹی، اب اتنی دور اور وہ بھی تنہا۔ جانے دو اس کو، ورنہ ساری عمر کہتی رہے گی میں جانے کون سے پہاڑ سر کر لیتی، تم نے ہی نہ کرنے دی نوکری۔ شرطیں لگائیں لوگ اور ہارے وہ۔ واہ، انہوں نے بھی کسے ریس کا گھوڑا سمجھ لیا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہاں کام کاج اتنی جلدی شروع ہو جاتے ہیں؟ بھلا دن کیا کہیں بھاگا جا رہا ہے؟ مالی پودوں میں سر کھپا رہا تھا، اور ذکیہ مومانی عین اس کی کھڑکی کے نیچے ہاون میں رکھی کسی چیز کو دستے سے کوٹ کوٹ کر بے دم ہو رہی تھیں، اور ایک تواتر سے بہنے والے نلکے کے نیچے میلے کپڑوں کا ڈھیر لکڑی کے ڈنڈے سے کوٹا جا رہا تھا، جیسے کسی ناہنچار کی خوب ہی دھنائی ہو رہی ہو۔ صابن کا جھاگ بناتا گدلا پانی نالی سے گزرتا بھاگا جا رہا تھا۔ جاگ گئی تم؟ اس کا پہلا نظارہ ذکیہ مومانی نے ہی کیا۔ ان کی پہلی نظر نے ہی اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ موتیے کے آپریشن کے بعد بنی ان کی موٹے شیشے کی اینک میں ان کی آنکھیں اور بھی بڑی بڑی نظر آتی تھیں۔ بے چینی سے گردش کرتے دائیں بائیں دیکھتے ڈیلے، کہیں کوئی منظر نظر سے چوک نہ جائے۔ وہ مسکرا دی، اور پتہ نہیں اسے کیا کہنا چاہیے تھا۔ صدف بیک یارڈ میں جاگنگ کرتی اس کی کھڑکی کے پاس سے گزری۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ گھر بیٹھ کر موٹی ہو رہی تھی۔ آتے ہی اسے اس قسم کی اطلاع ذکیہ مومانی سے ملی تھی۔ نیند ٹھیک سے تو آئی؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ گھر والے تو یاد نہیں آئے؟ لوگ اس قدر مخلص رہیں تو پریشانیاں راستے میں آتی بھی نہیں۔ صدف نے جتنی دیر ٹھہر کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اس دوران بھی وہ کھڑے کھڑے پاؤں مارتی رہی۔ اے بچی، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہے؟ اب ایک دن میں تو چربی پگھلنے سے رہی۔
اس کو تو شاید عادت پڑ گئی تھی اس قسم کے فکرے ہر وقت سنتے رہنے کی۔ کتنا اچھا ہوا تمہاری پوسٹنگ یہاں ہو گئی، وہ سکون سے کہہ رہی تھی۔ ہمارے ہاں سے تو لوگ نوکریاں کرنے لاہور واہور جاتے ہیں، اور ہم تو اس قدر عادی ہیں اس جگہ کے، ہمارا اور کہیں دل بھی نہیں لگتا۔ تمہیں بھی شروع میں تکلیف ہوگی، بڑے شہر سے چھوٹے شہر میں آ کر رہنا تو مشکل ہے بھائی۔ ویسے تو یہ بھی اچھا بھلا شہر ہے، ایک انٹر کالج ہے، ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے اور بازار ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہم تو خیر محبت کرتے ہیں اس شہر سے، تم بھی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ کچی مٹی کے صحن سے گزر کر لکڑی کے فرش والے برآمدے میں آ ٹھہری، جہاں ایک بہت لمبے چوڑے تخت پر بگلے کے سفید پروں جیسے بالوں والی نانی اماں چینی مٹی کے پیالے میں رس ڈبو کر کھا رہی تھیں۔ پاس بیٹھی عائزہ ان کے انڈے سے مکھیاں اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاگ گئی بیٹی؟ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ عائزہ بہن سے پوچھ کر ناشتہ کر لو۔ اور اسی بڑے تخت پر دسترخوان سجائے گھر کے باقی افراد اپنی اپنی مرضی کا ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ پاس پڑی لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم لوگ کر لو پہلے، اس نے عائزہ فائزہ کو اٹھنے سے روک دیا۔ اور ہاں، یہ کیا لکھا تیری ماں نے؟ انہوں نے پاندان کا ڈھکنا کھول کر اس میں سے وہ کاغذ دوبارہ نکال لیا جسے کل بھی انہوں نے مزے لے لے کر بار بار پڑھا تھا اور نئے نئے اردو پڑھنے والے بچوں سے بار بار پڑھوایا تھا، اور غالباً صبح سے اب تک خوب ہی ازبر کر لیا تھا۔ کبھی سنا اپنوں کے ہوتے میں پردیس میں لڑکی کو کسی پرائی جگہ بھیج دوں، کوئی پوچھے یہاں کیا تکلیف ہے؟ اور سچی بات، تکلیف ہے تو ہوا کرے، برداشت کی عادت ڈالو۔ لڑکی ذات ہو، میں تو کالج میں رہنے کی اجازت نہیں دینے کی، وہ کالج میں نہیں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے۔ عائزہ نے جان بوجھ کر نانی اماں کو چھیڑا تھا اور اب نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بھویں اٹھائے اپنے فضیلتیں کرانے کی منتظر تھی۔ شت، بڑی ممانی نے ٹوکا، خیر سے وہ جو بھی جگہ ہے۔ اور اپنی ماں سے پوچھا، اس کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا؟ عزیزوں، رشتہ داروں کے ہوتے وہ کیا مار ہوٹلوں میں رہتے پھرتے تھے؟ اس کی ماں کے خط میں تنقید کی بہت گنجائش تھی، اور یہ کوئی فوری مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اس کو آرام آرام سے بترچ حل بھی کیا جا سکتا تھا کہ کوئی برا بھی نہ مانے، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ ٹھیک ہے نانی اماں، اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ نانی اماں کی محبت یکایک جوش میں آ گئی۔ کوئی دور پرے کی رشتہ داری ہو تو بھی کہو، تمہاری ماں کی جو اماں تھیں وہ میری سگی خالہ کی بیٹی تھیں، اور تیرے ابا، اللہ بخشے ان کے۔ اس کا سر چکرا گیا۔ اس سے دور پرے کی رشتہ داری بھی کوئی ہوتی ہوگی، اور اس سے بھی بڑی بات ہاسٹل میں ہوگی تو آدھی تنخواہ تو وہیں خرچ ہو جائے گی۔ نوکری کا فائدہ؟ ذکیہ ممانی دور کی کوڑی لائیں۔ اور کیا؟ نانی اماں نے سادگی سے کہا۔ ہماری ذکیہ ممانی حساب کتاب کی بہت ماہر ہیں، عاشر نے اپنے ناشتے سے منہ اٹھا کر کہا۔ جب آئنسٹائن فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو یہ سیکنڈ ایئر میں تھیں۔ ہرشت، بڑی ممانی کا ذخیرہ الفاظ ذکیہ ممانی کے برعکس انتہائی محدود تھا۔ اس کے اپنے پاس بھی لفظوں کی بہت بھرمار نہیں تھی۔ ناشتہ ہو چکا تو ریشا کا تعارف گھر سے کرایا جانے لگا۔ اونچی اونچی چھتوں والے کمرے، بے سبب اور بے حساب بنے صحن اور برآمدے، اور ان کے گردا گرد تمیز سے کھڑے سونے والے کمرے۔ بس صرف ایک ہی دن اس کو اکیلا کمرہ ملا تھا، پھر اس سے مہمان نوازی کا یہ استحقاق چھین کر رشنا کو بھی اسی کے کمرے میں ڈال دیا گیا، اور کبھی کبھی صدف بھی تکیہ لے کر آ جاتی اور دھم سے وہیں قالین پر اوندھی سوندھی لیٹ کر سو رہتی۔ صبح بھی کالج جاتی تھی، 9 بجے سے ٹانگا لینے آ جاتا تھا۔ اسی ٹانگے میں بسہولت ریشا کا بھی بندوبست ہو گیا، اور پہلے دن تو خاندان بھر کی لڑکیاں اس کی جوائننگ کا تماشا دیکھنے گئی تھیں۔ پہلا دھکا اسے اسٹیشن دیکھ کر لگا تھا، اور اس سے بھی برا دھکا کالج کی عمارت نے دیا۔ بالکل ہی گرنے کے قریب پرانی سی بوسیدہ 2-3 کمروں کی عمارت، بدمزاج پرنسپل، تھکے ہوئے استاد، کامچور کلرک اور بدشوق طلباء، غالباً کچھ اسی قسم کی ترتیب ہمارے قومی مزاج میں بھی شامل رہی ہے۔ بہرکیف یہ تو ابتدا ہے، ایک دن شاید اسے بھی اسی ترتیب کا حصہ بننا ہوگا۔ تاہم اس نے اعزاز کو خط میں لکھی باقی ساری تفصیل کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ اس کا دل لگ گیا ہے، اور تم لوگوں نے جو جو شرطیں لگائی تھیں وہ پوری کر ڈالو، میں بہرکیف واپس نہیں آ رہی۔ اس نے چپکے سے دیوار پر لگے کیلنڈر میں نیلے سرخ رنگ کے ہندسوں کی گنتی کی۔ لمبی چھٹیاں بھی تو بس چند ماہ کے فاصلے پر ہیں، اور چند ماہ تو یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ کس قدر کی مصروفیت تھی گھر میں، عاشر ہفتے کے ہفتے آتا تھا اور تنک مزاجی دکھا دکھا کر لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتا۔ میں کوفتے کھاؤں گا، لیکن کوفتوں میں وہ ہرا ہرا نہ ڈالنا۔ کیا ہے وہ، پودینہ کی دھنیا؟ میرے لیے بریانی بناؤ، خبردار اگر اس میں مرچ ڈالی۔ سویٹ ڈش کہاں ہے، وہ بھی نہیں بنی۔ ریشا کو لگا وہ اتنا فسادی نہیں ہے، بس اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ مجھے دیکھو، میں ہوں۔ اس سے دوستی کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
یار فائزہ یار عائزہ کرتے اس کی زبان یار ریشا کہتے بھی بل نہیں کھاتی تھی۔ صرف ذکیہ مومانی کے چلتے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے، وہ لمحہ بھر کے لیے کسی انجانی تشویش میں مبتلا بھی ہوتی، اپنے بھرپور ذخیرہ الفاظ کا برملا استعمال بھی کرتی، لیکن پھر عاشر اپنی جیپ میں سب کو بھر کر 47 کلومیٹر دور محض آئس کریم کھلانے لے جاتا، اور سب کو پرانی واقفیتوں کا حق حاصل تھا۔ ہاں وہ کچھ خوفزدہ سی رہتی، صدف اسے سمجھانے لگتی، یہ ذکیہ مومانی بہت عجیب ہیں، فائزہ عائزہ وغیرہ ایسی نہیں ہیں۔ ریشا نے شکایت نہیں کی تھی، صدف نے دور بھی نہیں کی، لیکن وہ خوب سمجھ رہی تھی ذکیہ مومانی کے اندیشوں کی تعداد گھر میں پہلے ہی کچھ کم نہ تھی، جس میں ایک کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ گو اندازوں کے سلسلے میں اس کو خاص مہارت حاصل نہیں تھی، لیکن ذکیہ مومانی چاہتی تھی عائزہ یا فائزہ بس کوئی سی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ یہ اور بات کہ وہ دونوں ہی اس کو بہت زیادہ خاطر میں نہیں لاتی تھیں، نہ اس سے شرماتی، نہ ٹرے سجا سجا کر سامنے لے جاتی۔ ذکیہ مومانی گھرتی رہ جاتی۔ کئی مرتبہ انہوں نے بڑی مومانی کے سامنے بھی اعتراف کیا تھا کہ ان کی تربیت میں ضرور کہیں کوئی نقص رہ گیا ہے۔ کیا کہتی ہو ذکیہ؟ وہ تکیے میں روئی بھرتی بڑی سادگی سے کہتیں، اتنی تو اچھی ہیں تمہاری بیٹیاں۔ وہ شکوہ بھری نظریں عاشر پر گاڑ دیتیں، تو پھر کیوں آخر کیوں؟ اور عاشر بغیر کسی تخصیص کے قریب کھڑی کسی بھی لڑکی کا کان کھینچ لیتا۔ پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پالک کے ہوں مگر، ہر کھانے کی چیز سے اسے رغبت تھی، لیکن ہر چیز کے ساتھ ایک پخ بھی ہوتی، اور وہ ان سب کے ساتھ جب باورچی خانے میں گھسی نمک مرچ کے ڈبے کھول بند کر رہی ہوتی تو اسے لگتا وہ یہاں ہمیشہ سے رہتی آئی تھی۔ کتنی جلدی گھر والوں نے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا تھا، اور اس کی سپرداری میں کچھ کام بھی تفویض ہو گئے تھے، جیسے اس کے آنے سے پہلے یہ کام ہوتے ہی نہیں تھے۔ نانی اماں کو ان کے بستر میں گرم پانی کی بوتل پہنچانی ہے، بڑے ماموں سوتے وقت کافی پیتے ہیں، اور کشمیری چائے کا رنگ چونکہ ریشا سے بہت اچھا نکلتا ہے، لہٰذا جب فرمائش کی جائے گی ریشا بنائے گی۔ پھر اس دن جب صبا بڑے اہتمام سے چائنیز سوپ کا گھولا گھول رہی تھی اور تمام جماعت باادب اس سے چائنیز کوکنگ کلاسز کا سبق لے رہی تھیں، تو صدف بھاگتی بھاگتی کسی کی آمد کی اطلاع لائی تھی۔ جماعت میں کھلبلی مچ گئی۔ فائزہ، عائزہ، رشنا، صبا سب نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق آنے والے کے لیے مختلف تاثرات پیش کیے تھے۔ ریشا اس وقت بڑے اہتمام سے صبا کے کہنے کے مطابق گاجروں کے پرخچے اڑا رہی تھی، اس کا دھیان کسی طرف بھی نہیں تھا۔ کون آیا ہے؟ اس نے چھری رکھ کر یوں ہی صبا کی طرف دیکھا۔ بیک وقت ہی 3-4 لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوئی تھی۔ صبا اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں رکھے بہت غور سے ناخنوں کے مطالعے میں مصروف تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں نیچے گرائیں، ابلتے سوپ کا چولہا بند کیا، اور کسی سے مخاطب ہوئے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی ریشا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ کون آیا ہے؟ اس نے اندازوں میں چکر کھاتے سوچا۔ دوست کہ دشمن؟ دفعتاً اس نے محسوس کیا باورچی خانہ خالی رہ گیا ہے، اور وہ کٹی ہوئی گاجروں کے ڈھیر پر اکیلی کھڑی ہے۔ کوئی شخص آیا تھا یا زلزلہ؟ کیا وہ بھی بھاگے اور جہاں سینگ سمائے دوڑ جائے؟ وہ باہر آئی تو مختلف حصوں سے ابھرنے والی خوشگوار آوازوں نے آنے والے کا مقام متعین کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ جماعت ڈسمس ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو صبا پہلے ہی اس کی ذاتی کرسی پر قبضہ جمائے کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس کو یقین تھا وہ کچھ نہیں پڑھ رہی۔ کون آیا ہے؟ ٹو میں نہ رہنے کے باوجود بے ساختہ ہی ریشا پوچھ بیٹھی۔ عباس آیا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ گو اس بیان میں کس قسم کی وضاحت نہیں تھی، لیکن اس نے غالباً ریشا کی ذہانت پر اعتبار کرتے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا تھا، لیکن افسوس اس کی ذہانت نے بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ تم اس کے آنے سے خوش نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے جس طرح باقی لوگ خوش ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اس غیر منطقی جواب نے بھی اس کی الجھن کو دور نہیں کیا۔ لوگ اونچا اونچا بول رہے تھے، جیسے کسی کی اچانک آمد کی خوشی انسان کو بے اوسان کر دیتی ہے، اور ان لوگوں کا بھی کیا ہے، یہ تو ہر شخص کی آمد پر اسی طرح جشن منانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھا۔ مشہور زمانہ تخت پر نانی اماں کو گھیرے میں لیے آنے والا شخص مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہا تھا، حتیٰ کہ بڑے ماموں بھی آنکھوں میں محبت سمیٹے اس کے ارد گرد تھے۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے ایک نظر اس لاتعلق لڑکی پر ڈالی جو آنے والے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ افراد سے بھی کٹ گئی تھی۔ دوسری نظر اس نے ہجوم میں گھرے شخص کی طرف دیکھا، اور چونکہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس نے خوبی فرصت سے دیکھا۔ سر سے پاؤں تک اور حتی المقدور ذہن سے دل تک اس کی آنکھوں کے راستے۔ اب وہ الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پورا جگسا پزل اس کے ہاتھ میں تھا، صرف آخری ٹکڑا ہی غائب تھا۔
جس کو جوڑ کر وہ اپنی تصویر ہی مکمل کر لیتی۔ آخر کیا کہہ رہا ہے صبا کا رویہ؟ اپنا اس بے دردی سے مشاہدہ کروانے والی شخصیت کو جیسے شبہ سا پڑا کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی لمحے بھر کے لیے نگاہ دروازے کی چوکھٹ میں تصویر کی طرح گڑی اس لڑکی پر پڑی جو اس کے لیے اجنبی تھی، اور دوسری نگاہ کمر پر ہاتھ رکھے پرسرار انداز میں مسکراتی زکو مومانی پر۔ وہ سرسیما ہو گئی۔ دنیا کے کسی بھی شخص کو وہ سمجھا لے گی، لیکن ذکیہ مومانی، اور اس سے بھی بڑی حماقت اس سے یہ سرزد ہوئی کہ بے ساختگی ہی میں وہ غڑپ سے اندر ہو گئی۔ کیا ہوا؟ صبا نے حیرت سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کس قدر خوفزدہ انداز میں وہ الٹے پلٹے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا ریشا، کیا ہوا؟ صبا کے انداز میں سرسراتے اندیشے، جیسے کچھ ہو جانے کا خوف اسے ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے۔ کچھ نہیں، اس نے بہت دھیرے سے اتھل پتھل ہوتے سانس کو سینے سے آزاد کیا۔ آؤ ہم کھانا لگا لیں، تم اپنا سوپ بھی ادھورا چھوڑ آئی تھیں۔ بہت لوگ ہیں، کوئی اور لگا لے گا۔ وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، اور ہاں سوپ کو چھوڑو، وہ پھر کسی دن بنے گا۔ کوئی اور کیوں؟ وہ خود کیوں نہیں؟ وہ گھر سے باہر آئی ہے بہادر بننے، جرأت و ہمت کے تمغے لینے۔ یہ ذکیہ مومانی جیسی چھوٹی موٹی چیزیں اسے خوفزدہ کرنے لگیں تو سمجھو شرط تو وہ ہار گئی۔ تالا کھول کر الماری سے برتن بھی نئے نکالے گئے، اور چمکتی کٹلری بھی، حتیٰ کہ کھانا بھی تخت کے بجائے ڈائننگ روم میں لگایا گیا۔ صدف کے ساتھ مل کر اس نے بھی صدف کی سی پھرتی اور جوش و خروش دکھانے کی کوشش کی۔ پھر عاشر اپنی مخصوص فاتحانہ شان سے اندر آیا تو وہ خوش ہو گئی۔ اچھا تو تم بھی آئے ہو بھائی؟ عاشر نے پلٹ کر پیچھے کھڑے شخص کی طرف دیکھا۔ عباس، ان سے تعارف ہوا تمہارا؟ نہیں، اس کو تعارف تو نہیں کہتے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈال کر عاشر کو دیکھا تھا۔ ریشا کو لگا وہ اس کے چھپاک سے اندر ہو جانے کو جتا رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک اس کے مقابل مؤدب سی کھڑی رہ گئی، اور اس طرح کچھ دیر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہنے سے اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگا، لیکن وہ غالباً لوگوں کو مرعوب کر دینے کا گرز جانتا تھا۔ شاید صبا بھی اس طرح مرعوب ہو جاتی تھی، بہت زیادہ۔ وہ ریشا کی یہاں آمد کی تفصیل عاشر سے نہایت دلجمعی سے سن رہا تھا، جیسے یہ قصہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہو، اور اس وقت بھی تہذیب کے دامن کو پکڑے اس نے عاشر کا یہ فقرہ بھی اڑتا ہوا سنا کہ یہ صبا کے ساتھ ہی پڑھاتی ہے، اسی کے کالج میں، فزکس نہیں یہ لٹریچر پڑھاتی ہے۔ اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ صبا کے ذکر پر اس کے ہاتھوں کے طوطے نہیں اڑے۔ لوگ اپنی اپنی کرسیاں سنبھال رہے تھے، اور وہ رسم وزاداری نبھا رہا تھا۔ آپ کا دل لگ گیا؟ یہ چھوٹا شہر ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، اور یہ لوگ بھی اس قدر اچھے ہیں کہ دل خود بخود ہی لگ جاتا ہے۔ لوگ؟ اور یہ کہ آپ کے ٹرانسفر کے کتنے فیصد امکان ہیں؟ جیسے رسمی سوال جن کا جواب مثبت میں آئے یا منفی میں، سننے والے کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا۔ سوالات کے اختتام پر گردن کو مبہم سا مہذب خم دے کر اس نے اپنی جگہ بھی سنبھال لی۔ کتنی مرتبہ اس کا جی چاہا، لیکن اسے بہت معیوب بات لگی کہ وہ منہ اٹھا کر دیکھے کہ صبا کے ایک ہی میز پر اس کے مقابل بیٹھتے تاثرات کیا ہیں، اور جواباً وہ کس طرح سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی مشین ہو جو لوگوں کے خیالات ڈیکوڈ کرتی ہو، لیکن خیر یہ انتہا درجے کی بد تہذیبی ہوگی۔ اور ویسے بھی اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا عاشر اپنی قابل فخر بہنوں کی تعریف میں مسلسل زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ واہ بھئی صدف، واہ بھئی صبا، اور واہ واہ بھئی ریشا۔ ذکیہ مومانی جس کرسی پر بیٹھی تھیں وہ غالباً قطعی غیر آرام دہ تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں پہلو بدلنا پڑتا۔ ریشا نے اپنی پلیٹ سے سر اٹھانے کی بھی جرأت نہ کی۔ رات کا آغاز حسب عادت سر شام ہی ہوا۔ اسے فرسٹ ایئر کے پیپرز تیار کر کے صبح جمع کروانے تھے۔ عاشر تو مراد کے ساتھ ہی سو گیا تھا، البتہ مہمان کو ایک کمرہ خالی کر کے دینا پڑا، اور اس کمرے کے مکین ریشا اور صدف کے کمرے میں جہاں جگہ ملی تکیہ ڈال کر سو رہے تھے۔ اس نے کھڑے قد سے ایک نظر اپنے چاروں طرف بے خبر سوئے لوگوں پر ڈالی۔ افسوس، نہ اس سے جلدی سویا جاتا نہ اٹھا جاتا تھا، اسی لیے وہ صحت مند، دولت مند اور عقل مند والے فارمولے سے بچ نکلی تھی۔ رات کی پڑھائی کے لیے باورچی خانہ ہی سب سے مناسب جگہ رہتی تھی۔ ایک تو باورچی خانے کا بلب ویسے بھی رات بھر جلتا تھا، اور پھر کسی سوئے ہوئے کے بے آرام ہونے کا خدشہ بھی نہیں۔ صدف نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھول کر بمشکل اس کی طرف دیکھا۔ وہ سینے سے کتابیں لگائے بس چلنے کی منتظر تھی۔ یہیں کر لو تم کام، کوئی بے آرام نہیں ہوتا۔ ریشا عام طور پر مشوروں پر عمل کرنا غیر ضروری خیال کرتی تھی۔ اپنے گھر میں بھی باورچی خانہ پڑھائی کے کاموں کے لیے اس کی پسندیدہ ترین جگہ رہی تھی۔ سامنے کی کھڑکی سے بھر بھر آتی ہوا، کھڑکی کے فریم سے نظر آنے والے بے شمار تارے جو اب لاہور کے آسمان کے مقدر میں نہیں رہے تھے، لیکن فتح جنگ کی اس کھڑکی سے خوب چمک رہے تھے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنی پسندیدہ کاپی میں آج کے نوٹس لیے، روز کی طرح۔
وہ نوٹس لیے بغیر بے چین سی رہتی تھی اور کچھ نہیں تو یہی لکھ دیتی۔ آج کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور عام طور پر کوئی خاص بات ہوا بھی نہیں کرتی تھی، لیکن آج بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ آباس آیا تھا، ایک عام بات ہوئی تھی، صبا نے غیر معمولی رد عمل دیا، یہ خاص بات ہوئی۔ حالانکہ وہ تو بہت اچھا آدمی لگ رہا تھا۔ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پھیلے ہوئے صفحوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا بڑی دلچسپی سے اس کی انگلیوں کے درمیان سے جھانکتے لفظوں کو کھوج رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ اس نے خوف سے چمکتی اس کی آنکھوں کو لمحے بھر کے لے دیکھا۔ صبا کو ہراساں کرنے کے بعد اب وہ اسے ڈرانے آ دھمکا تھا۔ دراصل مجھے جلدی نیند نہیں آتی۔ مجھے بھی، اس کا جی چاہا لیکن اس نے کہا نہیں۔ صرف چند گھنٹوں کی جان پہچان میں کیا ضرورت تھی مماثلت تلاش کرنے کی؟ پتہ نہیں وہ جو کچھ لکھ رہی تھی اس نے پڑھ بھی لیا تھا یا یوں ہی اس کے کندھوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ اس نے جیبیں تھپتھپا کر لائٹر نکالا اور چولہا جلایا۔ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر چائے بناؤں تو آپ کے کام کا حرج تو نہیں ہوگا؟ باوجود اس کے مسکرانے کے ریشا کے اندیشوں میں کمی نہیں آئی، لیکن جب وہ نلکے سے کیتلی میں پانی ڈال رہا تھا تو ہمہ وقت سویا رہنے والا عورت پن اٹھ کر آیا۔ چائے میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کاغذات الٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ کیتلی وہیں چھوڑ کر وہ سکون سے اسٹول پر بیٹھ کر چائے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا اعمال نامہ چند انچ کے فاصلے پر تھا، لیکن غنیمت ہوا کہ اب اس کی دلچسپی اس کی تحریر سے ہٹ کر پیالی پیش پتی چینی کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے حرکت کرتے ہاتھوں کا جائزہ لیتا رہا، حتیٰ کہ چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ میں کبھی اچھی چائے نہیں بنا سکا، اس نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی اعتراف کیا۔ ریشا نے چولہا بند کرنے سے پہلے رک کر چند لمحوں کے لیے اس کے فکرے پر غور کیا۔ پتہ نہیں یہ الفاظ تعریف میں تھے یا شکریہ ادا کرنے میں۔ بڑا سنبھلا ہوا فکرہ تھا، وہ کہیں سے پکڑ بھی نہیں سکی، اور وہ بھی لاپرواہی سے ادا کر کے چائے کی بھاپ میں گم ہو گیا تھا۔ بہت عرصہ پہلے میں ایک دفعہ آپ کے گھر گیا تھا، وہ پیالی کے کنڈے کو لاپرواہی سے انگلی سے بچاتا بولا تھا، لیکن شاید آپ کالج والج گئی ہوئی تھیں۔ مجھے یاد نہیں، میں آپ سے ملا ہوں۔ ہاں، اعزاز سے میری ملاقات ہوئی تھی، بلکہ بعد میں بھی جب کبھی وہ اسلام آباد آیا میں اس سے ضرور ملا۔ رات کے اس پہر میں آدھے سوئے شہر کے درمیان اسے اپنے ماں باپ بھائی کا ذکر کس قدر مانوس اور دلچسپ لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تذکرے نے اس کے چہرے پر روشنی بکھیر دی۔ حالانکہ اس کا خیال تھا وہ اپنے گھر کو یاد نہیں کر رہی، پھر بھی اس کا دل چاہا یہ موضوع دیر تک چلتا رہے، لیکن وہ اپنی پیالی سے آخری گھونٹ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس نے گردن کو خم دے کر بڑی دیر تک اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی گزر کر گیا تھا۔ وہ غیر ضروری دیر تک نہیں بیٹھا۔ اس نے ایک بھی فقرہ غیر متعلق نہیں بولا۔ اس کا کوئی بھی انداز قابل گرفت نہیں تھا۔ پھر کیوں؟ لیکن ایک مسلسل نفسیاتی تجزیے میں الجھے رہنے کے بجائے مناسب یہ نہیں کہ خود صبا سے دریافت کر لیا جائے یا گھر کے کسی ایسے فرد سے جسے جواب دینے میں اعتراض نہ ہو؟ ہائے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ کمال ہے، صبا نے بھی نہیں۔ ارے عباس کی صبا سے شادی ہونے والی ہے، بہت جلدی، درمیان میں محرم، صفر، ربیع الاول۔ عائزہ نے جلدی جلدی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پھیری۔ 3 ماہ سے بھی کم باقی ہیں۔ اس نے بہت سے نتائج اخذ کیے تھے، معلوم نہیں کیوں صرف اسی طرف اس کا دھیان نہیں گیا۔ غالباً یہ عشق ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شرم، گریز۔ کہانیوں میں تو اسی طرح لکھا ہوتا ہے۔ افسوس، محبت کرنے کے سلسلے میں اس کا سارا تجربہ کورا تھا، اسی لیے وہ بہت سے عشق سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ دیوداس سے لے کر نازیہ صدیق ہفتم سی تک، اور وہاں سے چل کر صبا نواز تک، ان کو کون سا دکھ گھیرے رکھتا تھا؟ ان کی لڑائیاں کیوں رہتی تھیں اور خود بخود صلح کیسے ہو جاتی تھی؟ پھر جب صبح ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے اس کی نظر اچانک صبا کی آنکھوں پر پڑی تو اسے یہ جاننے میں بھی ذرا بھی وقت نہیں لگا کہ وہ خوب روتی رہی تھی، اور ٹانگے میں خود کو چادر میں چھپا کر اس سے بالکل ہی اجنبی بنی رہی تاکہ وہ اس سے کوئی سوال نہ کر پائے۔ اب اس کو سوال کرنا ہی کیا تھا؟ پرنسپل نے آج آخری تاریخ دی ہے، تم نے پیپر نہیں بنایا؟ بنا لوں گی۔ اس نے سڑک پر بھاگتے دوڑتے بچوں پر نظر جمائے کہا۔ عباس 2 دن کے لیے آیا تھا اور ذکیہ ممانی کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ کبھی وہ اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں سے صبا کی پہرے داری کرتیں، کبھی آواز کے تعاقب میں بار بار اینک اتار کر شیشوں کی دھن صاف کرتیں۔ ساس کا کمرہ وہ واحد جگہ تھی جہاں قدم جماتے انہیں ہمت درکار ہوتی، اس لیے ان 2 دنوں کی لڑائی میں صرف نانی اماں کا کمرہ ہی خندق تھی۔ وہ کالج سے آ کر ان کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کرتی، سروتے سے چھالیاں کترنے کا شغل بھی اسے بہت اچھا لگتا۔ دیکھ کر بچے، انگوٹھا نہ بیچ میں دے لیجو۔ جب کبھی راہداری سے گزرتے، کھانا کھاتے یا صحن میں چھڑکاؤ کے بعد کرسیاں بچھا کر بیٹھتے،
اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ کبھی ہلکے سے خیر مقدمی مسکراہٹ سے نواز دیتا یا کوئی اچھی پکی ہوئی چیز اس کے آگے سرکا دیتا۔ یہ اس کی سسرال تھی اور آئے گئے لوگوں کی خاطر کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ پھر اس وقت جب نانی اماں کی الماری کھولے ان کی چیزیں تہ در تہ کرینے سے لگا رہی تھی، دھجی میں پروئی ہوئی سوئی، آدھے گز کا الاسٹک، زنگ لگا بکسوا، سر کی کالی پینوں کا پتہ، ان کا خزینہ بے مثال تھا جس کو سنگوانا بھی آسان نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بلایا اماں؟ وہ الماری میں انگریزی اخبار کی تہ بچھا رہی تھی، لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، آواز بھی اب مانوس تو نہیں لیکن اجنبی بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں بلایا تھا بچے، بیٹھ یہاں۔ کتنا عرصہ ہو گیا تیری ماں نے چکر نہیں لگایا؟ صدیقہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ یہ شادی بیاہ کے معاملات کھیل تھوڑی ہوتے ہیں، بس اب جاتے ہی اس کو لکھیو ایک چکر لگائے۔ وہ ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے سیدھا حملہ کرتی تھیں۔ میں لکھ دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کی عدیم الفرصتی کی طرف سے کوئی دفاعی بیان بھی نہیں دیا۔ اور تو نے خود اب کے کتنے عرصے بعد چکر لگایا؟ کچھ یاد نہیں؟ ایک کیا میں تجھ سے دنوں کا حساب مانگ رہی ہوں؟ یاد نہیں؟ یہ 2 قدم پر تو تیرا دفتر ہے۔ اس دن اخلاق اسلام آباد لے کر گیا، گھنٹہ بھر میں پہنچ بھی گئے تھے۔ کیا ہے تیری صلاح آخر؟ اب کہ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ آ گئی تھی۔ اوفو اماں، کیا صلاح ہوگی میری؟ یہ آپ ذکیہ چچی کی صحبت میں کم بیٹھا کریں، چالاک نہ ہو تو۔ چلا ہے مجھے پڑھانے۔ پھر جیسے اس کی کمر کے پیچھے خاموشی چھا گئی، شاید وہ دونوں باہر نکل گئے۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، لیکن ہوا یہ کہ نانی اماں نے اپنی نماز کی نیت باندھ لی تھی اور وہ ہاتھ میں پکڑے رسالے میں غرق تھا۔ اس کے دفعتاً ٹھٹک کر پلٹنے پر اس نے لمحہ بھر کو نظر اٹھائی اور پھر رسالے پر جما دی۔ اس کا یہ خیال بھی غلط تھا کہ شاید وہ اس کی اس کمرے میں موجودگی سے بے خبر ہے۔ وہ آرام کرسی میں غرق، دونوں ٹانگیں پھیلا کر پیر اماں کے پلنگ پر رکھے، سارے ماحول سے بے نیاز بنا ہوا تھا، لیکن اس طرح ریشا کے باہر جانے کی راہ میں حائل 2 لمبی ٹانگیں اس کا راستہ کھوٹا کر رہی تھیں۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ گراؤنڈ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس نے سوچا، لیکن راستہ مانگنے کے بجائے دوسرے تختے پر کام شروع کر دینا زیادہ مناسب تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اس نے اس کے پلٹتے ہی نہ صرف ٹانگیں سمیٹ لیں بلکہ اٹھ کر باہر بھی چلا گیا۔ نماز تو بیچ میں یوں ہی آ گئی۔ ابھی نانی اماں کا حساب کتاب ختم تھوڑی ہوا تھا، وہ تو اسی طرح کرتی تھیں، آدھی بات چھوڑ کر نیت باندھ لی اور سلام پھرتے ہی بات جہاں سے چھوڑی تھی پھر شروع کر دی۔ توبہ ہے، بھاگ لیا۔ وہ بڑبڑائیں، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارے یہ رشتہ داریوں کا معاملہ ہے بھائی، اور وہ بھی اتنی قریبی۔ نانی اماں کے نزدیک ہر چیز قریبی تھی، پتہ نہیں دور کیا تھا۔ اور عین اس وقت جب وہ صبح واپسی کے لیے پرتول رہا تھا اور وہ دونوں برآمدے میں بیٹھی ٹانگیں کا انتظار کر رہی تھیں تو بارش تابا توڑ برس رہی تھی۔ اس کو رخصت کرنے مراد اور فائزہ باہر آئے تھے۔ اوف اللہ کتنی بارش ہے، مت جاؤ ریشا باجی۔ نہیں جانا تو بہت ضروری ہے نا صبا؟ آج ہماری میٹنگ ہے ایگزامز کے سلسلے میں۔ کون آئے گا اس بارش میں؟ پرنسپل بھی نہیں آئیں گی؟ نہیں وہ ضرور آئیں گی، کیونکہ وہ آفس کے ساتھ والے کمرے ہی میں تو رہتی ہیں۔ مراد، عائزہ اور عباس کے ہنسنے میں صبا نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ بادلوں کے اس سرے پر جہاں سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے بہت ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کس سے خفا تھی، بادل سے، بارش سے، ٹانگے سے، خود سے، یا وقت کے واحد حل عباس کی کار سے۔ آئیے، اس نے پہلے سیٹ پر بیٹھ کر بکیا لاک کھولے تھے۔ مراد نے ہی کچھ کرٹسی دکھائی، پہلے ہاتھ بڑھا کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ بارش ہی کی تیزی سے صبا کڑاپ اندر ہو گئی۔ پھر بارش میں بھیگتے اس نے فرنٹ سیٹ کا دوسرا دروازہ کھولا۔ وہ شرمیلی بوبو تو نہیں تھی، لیکن صبا نے انتہائی زیادتی کی۔ اس نے بیٹھ کر مراد کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ بارش میں وہی شرابور ہوا تھا۔ گاڑی کے رینگتے ہی ریشا نے چپکے سے صبا کی طرف دیکھا، کس قدر اطمینان اور دلچسپی سے اب وہ بارش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ہماری وجہ سے دیر تو نہیں ہوگی؟ سارا کا سارا اخلاق نبھانے کی ذمہ داری اب ریشا پر آ پڑی تھی۔ یو، اس نے حقارت سے کوئی آواز نکالی۔ واہ بھئی، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اب اگر آپ صبا بی بی کے آگے بیٹھنے میں دلچسپی رکھتے تھے اور وہ نہیں بیٹھی تو خطاوار آپ خود ہیں یا وہ؟ مجھے تو بہرکیف 4:30 یا 5 منٹ بعد اپنے وجود سے اس گاڑی کو پارک کر ہی دینا ہے۔ مین روڈ پر آ کر اس نے شیشہ ٹھیک کیا تو اسے شک پڑا شاید وہ صبا کو شیشے میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ خود کیا چاہتی ہے کون بتائے؟ وہ تو پیاس کا لباس پہنے جان بوجھ کر اس سے بچتی پھر رہی تھی۔ وہ جتنی مرضی پردے کھولے، اندر سے کیا نکلے گا؟ کتنی مرتبہ اس کا جی چاہا وہ خود یہ ذکر چھیڑے، آخر وہ اس کی دوست تھی، دشمن نہیں۔ لیکن وہ سارا دن پرنسپل کے کمرے میں جانے کون سے اکاؤنٹس کے کام نکال کر چھٹی تک بیٹھی رہی۔ عباس کے جانے کے بعد وہ کھچاؤ سا تو ختم ہو گیا تھا، پھر اچھے دن واپس آ گئے تھے۔ صدف کی مومانی نے صدف کے پتلا ہونے کا انتظار کیے بغیر اس کی تاریخ رکھ دی تھی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر سی آ گئی۔
تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی بھول گئی کہ صبا بھی کسی قسم کی افساد میں مبتلا تھی۔ شادی کا کام زوروں پر تھا اور یہ بھی طے پایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ صبا کی شادی بھی اس دن یا کم از کم انہی دنوں ہو جائے۔ ان دنوں نانی اماں بہت مصروف تھیں۔ بڑے لمبے چوڑے دفتر ہر دو کی سسرال میں روانہ ہو رہے تھے، لیکن افراد خانہ صرف اس تشویش میں مبتلا تھے کہ صدف کے لیے تو جواب ترت آ جاتا۔ صبا کے سسرال پر البتہ ایک سکوت طاری تھا۔ ذکیہ موانی کی عید ہو گئی۔ اندرونی خدشوں کو ہوا دینے میں کتنا مزہ آیا انہیں۔ ارے مجھے تو پہلے ہی شک تھا، کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہا تھا عباس۔ چائے کا بھی کہتا تو عائزہ کو بلاتا تھا۔ عائزہ بھی اپنی بچی ہے، بڑے ماموں نے سہولت سے کہا۔ صبا نہ صحیح عائزہ صحیح، لیکن اس نے تو کوئی ایسا ذکر بھی نہیں چھیڑا۔ اگر بہاوچ کا خیال درست ہے تو صدیقہ کو لکھ بھیجیے، وہ بچی کی طرف سے بے فکر نہ رہ جاتے۔ ارے ہٹو، خاک درست ہے، دھول درست ہے، اماں نے سہولت سے ذکیہ موانی کی امیدوں پر اوس پھرتے کہا۔ میں نے تو خود پوچھا تھا بلا کر اس سے، مجھے تو اس نے صاف انکار نہیں کیا، لیکن کچھ کہا ضرور۔ ذکیہ موانی نے اپنی دانش پر خود ہی نازا ہوتے چھوٹے ماموں کی طرف دیکھا۔ ان کو یقین تھا ان کی بیوی جیسی اچھی بہو لا کر سسرال نے ان کی خاطر خواہ پذیرائی نہیں کی، حالانکہ ان کی بیوی جیسی ہمہ صفت موصوف تو خاندان بھر میں نہیں تھی۔ گو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ موانی کھانا بہت اچھا بناتی تھیں۔ سارا کا سارا سگڑاپا بس ہانڈی میں ہی دھرا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی کسی بات کو کاٹنے کے بجائے گھور گھور کر لوگوں کو ضرور دیکھ لیتے، حیرت زدہ سے۔ پتہ نہیں لوگ ان کی بیوی کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ رات گئے ریشا کے کمرے میں نوجوان خواتین کی جو محفل برپا ہوئی، اس میں صبا شریک نہیں تھی۔ عائزہ نے اسے چھپ کر روتے اور دھواں دھواں ہوتے چہرے سے بزرگ خواتین کی چوری چوری باتیں سنتے پکڑ لیا تھا۔ اگر عباس نے صبا سے شادی نہ کی تو صبا تو مر جائے گی۔ کسی کزن کو جوش آیا، ارے کیا یہ موت ایسا تمسخر امیز لطیفہ ہے؟ اور کیا، کب سے تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں صبا کی عباس سے شادی طے ہے، اب ہے کہ کب؟ لعنت بھیجو بھائی، اگر وہ اس کے نصیب میں نہیں لکھا تو وہ بھی تو اس کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ پلڑا برابر، کیا پتہ اسلام آباد میں کہیں اور وہ چاہتا ہو شادی کرنا اپنے باس کی بیٹی سے، یا کچھ اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ صدف نے سب کے ہنسنے پر برا مان کر کہا، پھٹے منہ عباس کا، باس کا اور بیٹی کا، تم کیوں چپ بیٹھی ہو؟ تم صبا کے ساتھ ہوتی ہو، تم اس کو آہستہ آہستہ آمادہ کرو کہ وہ عباس کا خیال دل سے نکال دے، ورنہ اسے دکھ پہنچے گا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عباس اسے شادی نہیں کرے گا، وہ بہت ذہین لڑکی ہے، بے پناہ صابر اور سمجھدار۔ فائزہ نے اس پر فخر کرتے ہوئے کہا، وہ اس کا خیال کھرچ کر پھینک بھی سکتی ہے۔ وہ اگر اپسٹ ہے تو صرف اس لیے کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کو چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اوف ریشا، ہمیں عباس بہت پسند ہے، لیکن صرف اسی ناطے۔ ہم میں سے تو کوئی بھی اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ، اس نے تشویش سے سوچا، گھر ہے کہ مکڑی کا جالا، اس کی بنت میں کس قدر جوڑ توڑ ہیں، اور یہ لوگ ٹھگوں کی منڈلی، یہ واقعی اپنے میں سے کسی کو دکھ پہنچانے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، سب کے سب مل کر۔ اور صبا نے تو بالکل ہی نیا رویہ اختیار کر لیا تھا، گویا ان کا قطعی اندرونی معاملہ تھا، لیکن وہ ان کے اندر رہتے رہتے ان کے معاملات میں دخل دیتے رہنے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ لیکن صبا کی زندگی میں کون دخل دے سکتا تھا؟ وہ اپنے ماتھے پر دور رہو کا بورڈ لگائے پچھلی سیٹ کے آخری سرے پر بیٹھی ٹانگے سے باہر جھانکتی رہتی جیسے وہ یہاں بیٹھی ہی نہیں، پھر بھاگ کر کلاس میں چلی جاتی۔ ریشا بلی کی طرح اپنی دم پکڑنے کو گول گول چکر لگا رہی تھی اور کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کالج جاتے صبا نے دفتراً گردن موڑی اور ٹانگے میں بیٹھی دوسری واحد سواری کی طرف دھیان سے دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ریشا۔ اس کی آواز کھلی کھلی اور بااعتماد تھی، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو وہ صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گا۔ یہ تو گروپ سے ناانصافی ہوگی، اس نے سوچا، وہ بھی ایسے گروپ سے جو سوائے بھلائی کے اور کچھ چاہتا بھی نہیں۔ ہاں تم کہو، اس کی آواز مری مری سی تھی۔ اصل میں اگر میں نے کسی اور سے بات کی نا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم چھوٹے شہر سے نہیں ہو، چھوٹے شہر کے لوگ سوچ میں ذرا محدود ہو جاتے ہیں۔ مجھے تم سے ایک کام کہنا ہے۔ پھر وہ کتنی دیر اپنے کام کی نوعیت تولتی پرولتی رہی، حتیٰ کہ کالج کا دروازہ آ گیا۔ کیا تم میری خاطر عباس سے مل کر آؤ گی بالمشافہ، اور اس سے خود پوچھ کر آؤ کہ کیا وہ مجھ سے ضرور شادی کرے گا؟ لمحہ بھر کو ریشا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں رہی، سر خالی خالی ہے اور وہ ابھی لڑکھڑا کر گر پڑے گی۔ کیوں آخر کیوں؟ اس نے چکراتے سر سے سوچا، کیوں اپنے آپ کو اتنا بے وقت کر رہی ہو؟ کیوں اسے تم سب نے مسئلہ بنا لیا ہے؟ اور وہ آخر کیوں نہیں آتا بھاگتا ہوا تمہارے پاس تم کو خود پوچھنے؟ بڑا آیا لاٹ صاحب کا بچہ، لیکن صرف ایک قدم سے دوسرے قدم تک جیسے وہ برسوں کی بحث سے نکل آئی۔ میں چلی جاؤں گی، پوچھ آؤں گی، بہتر ہوتا وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے تم اسے اپنے کانوں سے سنتی،
مجھے یہی لگے گا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے رک کر دھمکی امیز لہجے میں کہا، لیکن اس کے بعد اگر کبھی میں نے چھپ کر روتے، منہ بسورتے یا کسی کشمکش میں مبتلا دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کمال ہے، لاؤ پھر اس کا فون نمبر، آفس کا پتہ وغیرہ۔ وہ اس یقین سے باہر نکلی جیسے ساری زندگی اسی قسم کے کام تو کرتی آئی تھی، بڑی تجربہ کار رہی ہے، اسے کیا مشکل پیش آئے گی؟ خوف سے، اندیشوں سے، الزام تراشیوں سے سب سے بے نیاز۔ آخر صبا کے بقول یہ ایک چھوٹا شہر تھا جس کا بازار میل بھر کے فاصلے کے بعد ختم بھی ہو رہا تھا۔ اس نے ٹانگا چھوڑ دیا، کسی ماہر جیمز بانڈ کی طرح۔ کہیں برسبیل تذکرہ ہی وہ گھر میں کسی سے ذکر نہ کر دے۔ چند قدم پر بینک کی عمارت تھی۔ تنخواہ کے چیک کے لیے اسے کبھی کبھی یہاں آنا پڑتا تھا۔ وہ مینیجر سے واقف بھی تھی، اور وہ یوں بھی یہاں کا لوکل آدمی نہیں تھا۔ پنڈی سے صبح آتا اور شام کو واپس جاتا۔ ایسا آدمی کس قدر محفوظ ثابت ہو سکتا تھا؟ یہ مجھے اس نمبر پر ذرا اسلام آباد فون کرنا تھا۔ کون سا شہر، کون سا نمبر؟ اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ٹیلی فون اس کے نزدیک دھکیل دیا اور خود اسی طرح اپنے قد سے لمبے رجسٹروں میں سر دیے جھکا رہا۔ نمبر گھماتے اسے لگا جیسے بینک میں موجود ہر شخص اسے اسی لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے ارادے اور کارناموں سے آگاہ ہو جائے، حالانکہ یہ عادت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے وہاں تک کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آئی۔ نمبر پہلے ڈائل پر ہی مل گیا۔ پہلی گھنٹی پر ہی جس نے فون اٹھایا وہ عباس ہی تھا، اور اب ایک تواتر سے اس کے کانوں میں اس کی ہیلو ہیلو برس رہی تھی۔ وہ کنگ ہو گئی تھی، دل دھڑکتے دھڑکتے اس کے حلق میں آ ٹکا۔ وہ کیسے کہہ سکے گی یہ سب؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے کتنی بڑی حماقت سر لے لی۔ ہیلو، اب کہ اس کی آواز میں جو جھنجھلاہٹ تھی، اس کے بعد فون واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ میں ریشہ بول رہی ہوں۔ اس کی اپنی آواز اس کے لیے کتنی غیر مانوس سی، کتنی اجنبی تھی۔ جرم کرتی، چوری کرتی اور اٹکتی پھنستی۔ اس نے جواب حسب عادت کسی مبہم سی آواز میں دیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، لیکن میں فون پر بات نہیں کر سکتی، میرے ارد گرد بہت لوگ ہیں۔ اس نے لڑکھڑاتی سی آواز میں ہی کہا تھا۔ ابھی تک ڈائل گھمانے سے پہلے والا تنتنا واپس نہیں آ سکا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ ذہنی طور پر وہ اس سب کے لیے تیار بھی نہیں تھی کہ آنن فانن آگ کے چھلے میں شیر کی طرح جاگ کودی۔ وہ کتنی دیر کے لیے چپ ہو گئی، پتہ نہیں یہ خاموشی تھی ہی طویل یا اس سے زیادہ بھی لگی۔ اچھا تو، اس نے اپنے لہجے کی شائستگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں آنا پسند فرمائیں گی یا میں وہاں آ جاؤں؟ جیسے اس نے سارا معمہ یکدم حل کر دیا۔ میں بالکل فارغ ہوں، آپ شوق سے تشریف لائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ با اخلاق تو وہ مشہور ہے، اس نے فون رکھتے سوچا، لیکن یہ اخلاق ذرا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ذیلی سڑک پار کر کے ہائی وے پر وین ملتی تھی۔ یہ پاؤ میل کا فاصلہ تو بہرکیف اسے طے کرنا ہی تھا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تب فریشہ بی بی تم پر۔ تیسری جماعت کی لڑکیوں کی طرح کسی کا دیا ہوا خط مٹھی میں دبا کر کسی کو پہنچانے جا رہی ہو، ٹافی کے لالچ میں۔ یہی ہے نا آخرکار تمہاری اوقات؟ بھلا دن تھا کہ بس اسٹاپ پر کھڑی بھی تھی اور اگلی سیٹ خالی بھی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کرنا پڑا کہ وہ بھر گئی اور چل پڑی۔ دونوں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، اور وقفوں وقفوں سے پانی کے جوہر، دور نظر آتی پہاڑیاں اور تازہ ہوا۔ اس سے جیسے نیند آنے لگی۔ سارا راستہ وہ خوف سے بے نیاز رہی۔ تازہ ہوا، پھولوں کی بہتات، بہتا پانی اور خوشبو، اور اب کاہے کا فکر؟ موصلی میں تو سر دے ہی ڈالا تھا، دھماکوں سے کیا ڈرنا؟ یہاں سے کوہ نور اتر کر صدر، صدر سے اسلام آباد، وین نمبر 4، وین نمبر 2، پھر میلوڈی۔ وہاں سے صبا نے بتایا تھا 35 منٹ میں پہلا سٹاپ آ جاتا ہے۔ وہ اس قدر کن ذہن تو نہیں تھی کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے بھٹک جاتی۔ کوہ نور کے سٹاپ پر وہ اتری تو بڑے اعتماد سے تھی، لیکن پہلے قدم پر وہ جھٹکا لگا کہ گرتے گرتے بچی۔ ہاں، وہ اتنی دور چل کر عباس سے ہی ملنے آئی تھی، اور اگر وہ گاڑی کا دروازہ کھولے سٹاپ پر آ جانے والی بسوں کا انتظار کر رہا تھا تو اس میں جھٹکا کھانے کی کیا بات تھی؟ وہ اس کو بس سے اترتے بھی دیکھ چکا تھا، اور خوف سے پیلا ہوتے بھی۔ السلام علیکم، دیکھا میں کیسے بر وقت پہنچا؟ میں نے سوچا اب اجنبی جگہ آپ کہاں میرا دفتر ڈھونڈتی پھریں گی۔ وہ کس قدر اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا، جیسے وہ ہر روز یہاں اسی طرح اسی جگہ سے لینے آتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں باقی سب لوگ خیریت سے ہیں؟ وہ اسے بٹھاتے اور اپنی جگہ سنبھالتے کیسی مروت برت رہا تھا، حالانکہ غریب جانتا بھی نہیں کہ وہ کس ارادے سے آئی ہے، اور معلوم نہیں کیا جواب لے کر جائے اور کیا حشر کرے۔ لیکن وہ ذرا بھی حیرت زدہ نہیں تھا، یا حیرت زدہ ہو کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وقفے وقفے سے شوق دھن میں بجائی سیٹی اس کی خوش طبعی کی وضاحت بھی کر رہی تھی۔ کتنے بجے نکلی تھیں آپ؟ فون کرتے ہی اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ آفس ہی چلیں گی یا یہاں بیٹھ کر ہم کافی پی لیں؟ اس نے یمی کے سامنے گاڑی روک کر فیصلے کا اختیار اسے دے دیا۔ اندر سر میں درد کر دینے والی موسیقی کا شور تھا،
اور باہر شور مچاتی لاریاں بسیں۔ نہیں شکریہ، میرا خیال ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لیتے ہیں۔ بات؟ اس نے گردن گھما کر ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر اٹھائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے جیسے ساری الجھنوں سے آزاد ہو کر اعتماد سے بیٹھی تھی۔ میں نے آپ سے فون پر کہا تھا نا، دراصل مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ صبا کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ کیا آپ صبا سے شادی کریں گے؟ ضرور۔ اس نے ممکنہ حد تک اس کے سارے الفاظ استعمال کر لیے تھے۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میری غلطی؟ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ چپ چاپ سٹیئرنگ پر انگلیوں سے تھاپ دیتا کتنی دیر کے لیے خاموش رہ گیا، اور یہ خاموشی اتنی طویل ہو گئی کہ اسے گھبرا کر سر اٹھانا پڑا۔ وہ سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا، اور شاید کہیں نہیں دیکھ رہا تھا، خود سے الجھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں۔ کتنی دیر اس نے اس کو کھوجتی نگاہوں کے تعاقب میں سڑک کے اس طرف دیکھا، پھر یوں ہی اس نے گردن گھمائی اور اسی بے دہانی کے عالم میں نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ وہ اس کی آنکھیں بڑی فرصت سے پڑھ رہا تھا۔ وہ بھوکلا گئی۔ میں نے پوچھا تھا، میں نے سن لیا ہے جو آپ نے پوچھا تھا۔ اس نے جھنجلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے، یہ معلومات حاصل کرنے آپ خود آئی ہیں یا صبا نے بھیجا ہے؟ آپ کو اس سے کیا؟ ٹھیک ہے، اس نے کندھوں کو جھٹکا سا دیا۔ پھر آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں؟ وہاں مجھے کیوں نہیں؟ وہ چڑھ گئی۔ میں اسے دن رات چھپ چھپ کر روتے دیکھتی ہوں۔ آپ کی شادی میں صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں اور آپ کے گھر سے خط کا جواب بھی نہیں آیا۔ وہ ایک مسلسل کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں آپ اس سے شادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ مجھے سب حق حاصل ہیں۔ ان لوگوں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ جب میں اتنی اجنبی جگہ اپنے گھر سے اتنی دور آئی تھی تو انہوں نے مجھے سہارا دیا، اپنائیت دی، محبت دی، اور میں اتنی احسان فراموش نہیں کہ کسی کی محبت کو آسانی سے بھلا دوں۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دیا۔ کتنی دیر تک وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا تھا۔ اس ساری تقریر میں صرف ایک بات مجھے پسند آئی کہ آپ محبت کرنے والوں کو آسانی سے بھلاتے نہیں۔ باقی رہا چھپ کر رونے کا سوال، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ رونا بھی چھپ کر پڑتا ہے۔ ارے بھائی، آنسو آپ کی ذاتی چیز ہیں۔ آپ نے کسی کے چرائے تو نہیں لیکن لوگوں کے دیے ہوئے تو ہیں۔ لوگوں سے آپ کی مراد ہے میرے۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے، صبا نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ آپ اس واقعے کی تفصیل سے کس قدر آگاہ ہیں؟ کسی قدر بھی نہیں۔ اس کی بے بسی میں نالائکی بھی شامل تھی، جیسے وہ کتاب کھولے بغیر اتنا بڑا امتحان دینے چلی آئی تھی اور منہ اٹھا کر آپ اس کی وکالت کرنے چلی آئیں، یہ جانے بغیر کہ آفس سے چھٹی کر کے میرا کتنا حرج ہوا ہوگا۔ اس نے شدید طیش کے عالم میں گیئر بدلا۔ تیزی سے ریورس کرتے اس کی گاڑی واپسی کا سفر کرنے لگی۔ لیکن اس نے بے بسی سے منہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں صبا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ کالج میں میری واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کالج میں؟ اسے حیرت کا ایک اور دھچکا لگا۔ لاہول والا، یہ گھر سے بھاگی لڑکیوں کی طرح ڈرامے کرنے کے بجائے آپ دونوں مجھے ہی بلا لیتیں اور دے دیجیے گا جواب اسے۔ اپنے اوپر یقین نہ ہو تو کسی اور پر ہی اعتماد کر لینا چاہیے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ وہ شدید برہمی کے عالم میں تیزی سے گاڑی چلاتا ہارن پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے آفس کا واقعی حرج ہوا ہوگا، اس نے افسردگی سے سوچا۔ میں نے تو بہر کیف پوچھ لیا تھا اور اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ مجھے یہیں اتار دیجیے، میں بس لے لوں گی یا اب ٹیکسی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، اسے ڈپٹ دیا۔ میں بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ترنول تک گاڑی اس نے اسی طیش میں چلائی، پھر فتح جنگ کی طرف موڑ لی۔ اف، کیا حشر ہوگا میرا اگر اس نے لے جا کر مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیا تو اس گھر والوں کو اور لاہور میں اپنے گھر والوں کو کیا کیا وضاحتیں دیتی پھروں گی۔ اور غالباً بات چیت کے موڈ میں اب بھی نہیں تھا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ گاڑی بھگانے سے تو یہی لگ رہا تھا۔ اب جو بھی ہو، حماقت ہو گئی اور نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہی رہنا چاہیے۔ لیکن غنیمت ہوا اس نے گھر کے دروازے کے بجائے کالج کے دروازے پر گاڑی روکی۔ گویا فرار ہونے کا ڈرامہ کرنے میں اس کا بھی پارٹ تھا۔ اس سے کہنا، تم بہت جلد اچھی خبر سن لو گی، خدا حافظ۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی اور وہ واپس بھی ہو گیا۔ اب جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو یہ بھی خود کہہ جاتا، اچھی اطلاعات ہیں۔ وہ گیٹ میں داخل ہوئی تو اس کا منہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ صبا بےتابی سے اس کی طرف لپکی، لیکن اس کو جھنجلاتے دیکھ کر رک گئی۔ تم تو میری توقع سے بہت جلد آ گئی ہو۔ ہاں، اور آئندہ وہ کسی کا کوئی پیغام کسی کو نہیں دے گی۔ وہ مغلوں کا کبوتر نہیں ہے۔ سب سے پتلی گردن گھر بھر میں اسی کی تو ملی ہے نا۔ اور اچھی بری خبر کے لیے شام کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اب یہ گھر والوں کا مقدر ہی تھا جو ذکیہ مومانی عباس کی والدہ کا پیغام لائیں۔ انہوں نے بیر صحن میں بلند آواز میں وہ دستی خط پڑھ کر سنایا جو بڑی افراتفری میں کسی ملازم کے ہاتھ روانہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے معذرت کی تھی کہ اس شادی کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے اور آئندہ بھی کہ اس شادی کو ہونا چاہیے یا نہیں، شادی کرنے والوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ صحن میں بچے، پلنگوں، چوکیوں اور کرسیوں پر بیٹھے لوگ
جیسا ہے اور جہاں ہے کی حالت میں جامد ہو گئے۔ جھوٹا بے غیرت، وہ تو غنیمت ہوا کہ اس نے ابھی تک صبا کو جواب بھی نہیں دیا تھا، ورنہ وہ کس قدر جھوٹی پڑ جاتی۔ لوگوں کو دم بخود چھوڑ کر وہ اپنے آپ میں الجھ رہی تھی۔ ابھی اس نے وعدہ کیا تھا میرے سامنے، اور چند گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اس کے گھر سے اس سے بالکل مختلف جواب آ گیا۔ وہ تو صبا سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی، اور ایسے وقت میں صرف ذکیہ مومانی ہی بولنے کے قابل رہ گئی تھیں۔ ارے اس کا مطلب شادی نہیں کرنا چاہتے، صاف لکھا ہے عباس کی مرضی نہیں۔ ہائے شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے، کس قدر بدنامی ہوگی۔ وہ بدنامی کا ذکر بڑی لذت سے کر رہی تھیں اور بڑی مہارت سے آنکھوں میں آنسو بھی بھر لائی تھیں۔ چھوٹے ماموں ان کی دل دہی کے لیے لپک کر ان کی طرف روانہ ہوئے۔ نانی اماں اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے پتھرا سی گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندیشے درست تھے، اور یہ جو انہوں نے مرضی کی بات لکھی ہے عباس کی غالباً کہیں اور مرضی ہے۔ چلو ایک طرح سے اچھا ہی ہو گیا، اگر یہ سب بعد میں ہوتا تو کس قدر تباہی آتی۔ بڑے ماموں ایک کے بعد ایک اندازے لگا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ تو کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، صرف گنتی کے چند گھنٹوں پہلے، اس شخص نے خود اس کے سامنے کس وثوق سے دعویٰ کیا تھا، اور یہ خوشخبری سنائی ہے اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ایک کا منہ دیکھا۔ افسردہ نڈھال دم خود، خدا کرے عباس صاحب آپ بھی ان خوشیوں کو اسی طرح ترسیں جس طرح ایک آتش بازی چھوڑ کر آپ نے اس گھر کو بسم کر دیا ہے۔ کتنی مایوسی کی کیفیت میں شروع ہوئیں صدف کی خوشیاں، اس کی تاریخ جلدی رکھ دی گئی تھی، اور صدیقہ خالہ نے آ کر بھی نہ صدف کی قسمت کے بہانے خود کو کوسا، نہ جاہلوں کی طرح بین کرتے عباس کو بددعائیں دیں۔ شاید اسی میں خدا کی کوئی مصلحت تھی۔ جو بھی ہوا بھلا ہو گیا۔ ہاں البتہ عباس کا نام ایک شجر ممنوع سا بن گیا، حالانکہ اس کے لیے بھی کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، بس یہ گروپ کی آپس کی وفاداری تھی۔ وہ اب ہم میں سے نہیں۔ پتہ نہیں عباس کی امی پر کیا بیتی، وہ اس معاشرتی مقاطعہ کے بعد کیوں کر جی پائیں گی، لیکن بہرکیف وہ بھی اس گھر کا ایک حصہ ہے۔ ریشا نے سوچا، اور جب اس نے خوشیوں میں شرکت کی تھی تو اداسیوں میں بھی حصہ دار بنے گی، کہیں کسی کو کچھ ہو نہ جائے۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ اداسیوں میں حصہ داری کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسے گھر کے ان سناٹوں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کتنی دیر اسٹاف روم میں بیٹھی کمرے میں رکھے اکلوتے گملے کو دیکھتی رہتی۔ سب طالبات چلی جاتیں، اسٹاف چلا جاتا، پرنسپل اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لیتی، اور چوکیدار وغیرہ کمرہ بند کرنے کے لیے اس کے آس پاس برآمدے میں ٹہلنے لگتے، تو وہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ خیریت تو تھی نا؟ تمہارے گھر سے کوئی صبح صبا کو لینے بھی آیا تھا؟ اکنامکس کی لیکچرر جتنی سادگی سے اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس کے چہرے سے برس نہیں رہی تھی۔ ہاں وہ آئے تھے ابھی دوبارہ، شاید ابھی باہر کھڑے ہوں۔ یہ کیمسٹری کی ٹیچر تھی۔ کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس نے ہول کر کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ کوئی آیا تھا؟ کوئی خبر آئی تھی؟ وہ جیسے دل مٹھی میں پکڑ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن ذرا فاصلے پر کھڑی گاڑی اور اگلی سیٹ پر بیٹھے ان دونوں کو دیکھ کر جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا صبا اس قدر بھی گر سکتی ہے؟ کیا اس نے محض اپنی ذاتی سی خوشی کی خاطر اپنی عزت نفس اور خاندانی وقار کو خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے؟ اور کیا اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی خود غرض خوشی اتنی ہی اہم تھی؟ وہ رو دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن ابھی تک سرخ تھیں، پلکوں کے پپوٹے سوجے ہوئے، اور ان پر دھری پلکوں کے بال گیلے ہونے کی وجہ سے آپس میں چڑمڑ ہو رہے تھے۔ افسوس صبا نواز، تم نے تو بہت ہی مایوس کیا بی بی۔ وہ اب کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ عباس کا ہاتھ اس کے سامنے تھا، جس پر وہ فلمی انداز میں ہاتھ دھرے وہ وعدے کر بھی رہی تھی اور وعدوں کی یاد دہانیاں نہ کرانے کا یقین بھی دلا رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی سڑک تھی، جہاں سے گزرنے والا ہر تیسرا چوتھا آدمی آپ کو پہچانتا ہے، خواہ آپ خود اسے جانتے بھی نہ ہوں۔ لیکن صبا کا عشق ان تمام مصلحتوں سے بے نیاز اور تمام الجھنوں سے ماورا ہو چکا تھا۔ اسے بدنامی کا احساس رہا تھا، نہ خاندان کے نام کا۔ آخر ایسی کیا بات تھی عباس میں کہ وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لینے پر جتی ہوئی تھی؟ اپنی اتنی ناقدری اسی طرح دروازے پر ہکا بکا کھڑے پہلے اس کو عباس نے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم گاڑی سے باہر نکل آیا، اور اس کی دیکھا دیکھی صبا بھی۔ اور ریشا آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے خود پر سے اختیار کھوتے ہوئے کالج، سڑک، شہر سبھی کو فراموش کر دیا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو صبا۔ عباس نے گاڑی کے دروازے پر کونیاں رکھے نزدیک کھڑی ریشا کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ کاش مجھے بھی ایسی دوستی نصیب ہوئی ہوتی۔ صبا دوسری دفعہ پھر ہنسی تھی، بلا وجہ جلترنگ بکھیرتی اور اس کے روئیں روئیں کو سرشار کرتی۔ عباس نے وعدہ کیا ہے وہ ایک دن ہمیں ٹریٹ دے گا۔ بہت اہم خبر ہاتھ لگی ہے ہمارے، اہم خبر، اور اس کا ذریعہ عباس ہو۔ لیکن اگر واقعی کوئی خوشیاں بکھیرنے والی خبر ہے تو اس گھر کو خوشیوں کی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ لیکن اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر عباس کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی نظریں لڑکھڑا سی گئیں۔ وہ بات نہ سمجھ کر اس کو الجھتے بھی دیکھ رہا تھا،
جھنجھلاتے بھی۔ مسرت سے سرشار آنکھیں اس پر جمائے، کتنی دیر سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبا کو پھر بہت زور کی ہنسی آئی۔ بس کرو صبا، اس نے اکتاہٹ سے کہا، اور چلو بھی، ٹانگے والا دیکھ رہا ہے۔ خبردار اگر کسی نے مجھے ٹانگے والا کہا تو۔ اس نے احتجاجاً گاڑی میں بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ صبا کی پھر ہنسنے کی باری آ گئی۔ ہاں کیا حرج ہے، اس نے سوچا، خدا کرے یہ ہنستی رہے ہمیشہ اسی طرح۔ ریشا نے ایک نظر دور ہوتی گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر ٹانگے میں بیٹھی صبا کی طرف۔ وہ ابھی تک اسی سرشاری کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر جتنی دعائیں ازبر تھیں سب کی سب صبا کے حق میں مانگنے لگ گئی، لیکن بہرکیف صبا کو اپنے گھر والوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے چھپ کر ملنے کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ پھر صدف کی شادی آ گئی اور ہر آئے گئے کے سامنے صبا کا ذکر نہایت تفصیل سے آیا کہ اگر شادی ہی کرنی ہے تو دونوں کی اکٹھی کر دو۔ وہ دراصل اس طرف کچھ دیر ہے، بڑا محتاط سا جواب دیا جاتا، لیکن ذکیہ مومانی بڑی تفصیل میں جاتیں۔ یہ کہ بڑے بے غیرت نکلے، حالانکہ خاندان ہی کے تھے، اپنے تھے بھئی۔ آخری دنوں میں جواب دے ڈالا، ہم تو نہیں کرتے، بتاؤ بھئی، ارے لڑکی ذات ہے، بدنام ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور لڑکی ذات ذکیہ مومانی کی مدارت کے ہاتھوں خوب ہی بدنام ہوئی، اور عباس کا نام عبرت کی مثال بن گیا، تانے کی طرح لیا اور دیا جانے لگا۔ مومانی جہاں بیٹھتیں یہیں ذکر لے بیٹھتیں، عباس کو جی بھر کر برا بھلا کہتیں، اور آخر میں یہ کہ بیچاری شریف لڑکی میں کوئی نقص ہوگا نا، یہاں تک کہ چلتے چلتے شریف کا لاحقہ لڑکی کے ساتھ ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے خود دیکھا تھا، لڑکی سے کوئی کار والا ملنے آیا تھا، اسے کالج سے لے جاتا، پھر وہ رات گئے گھر آتی۔ گھر والے بھی لاعلم تو نہیں ہو سکتے نا، پھر عباس تو بڑا بھلا لڑکا تھا، ارے خاک بھلا تھا، ارے بھلے لڑکے تو خاندان کا گو مود بھی عزت کی طرح سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ آگے سے لڑنے بیٹھ جاتیں، اپنی طرف سے تو وہ ہمدردی کر رہی تھیں، کوئی ان پر انگلی بھی نہ اٹھا سکا۔ صبا نے لوگوں سے کترانا شروع کر دیا تھا اور ہنستے کھیلتے گھر کو دنوں میں اس طرح نظر لگی جیسے وہ کبھی آباد تھا ہی نہیں، جالے لگے ہیں، چمگادڑوں کے گھر ہیں اور بھوتوں کا بسیرا۔ صدف کی شادی بھی ایسی حالت میں ہوئی کہ لوگ چور بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ عاشر نے آ کر اس چچرتے پانی میں تھوڑی سی حرارت پیدا کی، وہ خود ڈھول لے کر بیٹھ گیا اور مہندی کی محفل سجا لی۔ اس شادی پر عباس کی امی بھی آئی تھیں، بن بلائے وہ سب کے سامنے روتی رہیں۔ ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لڑکے نے انہیں کیسے جگ ہنسائی کے لیے چھوڑ دیا، وہ دنیا کو کیسے بتاتی پھریں گی کہ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا۔ انہیں بھی اپنے بیٹے ہی کی فکر تھی، صبا کے لیے کون سوچتا۔ ذاکو مومانی کو ان سے ہمدردی ہو گئی تھی، وہ دن رات ان کے آگے پیچھے پھرتیں۔ پھر دو اہم خبریں بیک وقت ابھریں، اس کا ٹرانسفر واپس لاہور ہو گیا اور آخرکار صبا کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ذکیہ مومانی اپنے کاروبار سمیت آ کر بیٹھیں، لیکن مہمان خاتون نے بڑی برہمی سے انہیں جھڑک ڈالا، یہ آپ کی بہو بھلائی کے پردے میں کچھ اچھا نہیں کر رہی، یہ ہمیں درپردہ بدظن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہمیں تو صبا پسند ہے، ہم تو ناک بھی رگڑیں گے، جوتیاں بھی گھسیں گے۔ خاک، ریشا نے جل کر سوچا، کوئی صبا سے بھی تو پوچھے، وہ تو پھر بھاگتی عباس کے پاس چلی جائے گی، اس کی خوشامد کرے گی کہ وہ اس سے شادی کرے، پھر چھپ چھپ کر آنسو بہائے گی، وہ آنسو جن کے بارے میں عباس کی رائے بھی کچھ اچھی نہیں، پتہ نہیں وہ کون کون سے وعدے نبھانے کی دھن میں سرگرداں ہیں۔ وہ لاہور واپس آ گئی، اگر حالات اتنے اذیت ناک نہ ہوتے تو اس کی واپسی ایک یادگار تقریب ہوتی، لیکن ہوا یہ کہ عاشر موجود نہیں تھا، صدف رخصت ہو گئی تھی، صبا چھپی پھرتی اور ذکیہ مومانی شدید ناراضگی کے اظہار کے لیے عائزہ، فائزہ اور چھوٹے ماموں کے ساتھ اٹک چلی گئی تھیں اپنے میکے۔ اسے راولپنڈی اسٹیشن تک چھوڑنے بڑے ماموں آئے، بڑی مومانی اور نانی اماں نے دروازے سے ہی ماں دعاؤں کے رخصت کر دیا تھا، اور یہ کہ شکر ہے پرائی لڑکی کی ذمہ داری سے بااحسن اہتا برا ہوئیں۔ پرائی لڑکی کی توجیہ انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ لڑکیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں سب کی سب۔ وہ واپس آئی تو اس کے دن رات ہی بدل کر رہ گئے تھے، جیسے اس کے دل اور دماغ کا کچھ حصہ وہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنا خالی خالی وجود لیے واپس اس شہر میں آ گئی جہاں اس کی عمر گزری تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے برسوں سے اس شہر میں رہتے رہتے وہ بالکل اجنبی ہو گئی، جیسے وہ اتنے بڑے شہر میں گم ہو جائے گی، کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جائے گی، یا آدمیوں کا ازدحام اس کو نگل لے گا۔ وہ سڑک پر چلتے چلتے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتی، فاطمہ جھنجھلا کر اعزاز سے پوچھتی تھی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اعزاز اماں سے پوچھتا تھا اور اماں ابا آپس میں سوچتے تھے اور دیکھتے تھے، شاید کچھ ہو ہی گیا تھا، لیکن کیا؟ ابھی تو اس نے خود بھی باضابطہ طور پر نہیں سوچا تھا۔ پھر وہ فاطمہ سے کیا کہتی؟ وہ اس کی دوست بھی رہی تھی اور بھابھی بھی، دوستی کی محبت اور رشتے کی نزاکت میں سب کچھ آڑے آتا۔ اب وہ مصلحت کوش بھی ہو گئی تھی، وہ واپس آ گئی تھی اور فاطمہ نے اس کے دن رات واپس آنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ بھائی مصروف رہتا تھا، امی ابا کی اپنی زندگی تھی، الگ تھلگ، مختلف قسم کی دلچسپیاں،
ایک ریشا ہی تھی جو کالج سے واپس آ کر مکمل طور پر اس کے لیے وقف ہو جاتی تھی۔ بازاروں میں رولنا، نئی فلموں کی کیسٹ تلاش کرتے پھرنا اور پرانے گانوں کی دھنوں پر سر دھرنا۔ اب وہ آ گئی تھی اور آ کر بھی نہیں آئی تھی۔ کالج سے آتی تو کالج کا کام ساتھ ہوتا، امی کی مدد کرتی، ابا سے باتیں کرتی اور خاص طور پر فاطمہ سے بچتی پھرتی۔ فاطمہ کو شک سا پڑتا کوئی بات ہوئی ضرور ہے وہاں، اور وہ چھپانا چاہتی ہے، بتانا نہیں۔ ارے خاک بات کیا ہوگی، ساس فاطمہ کا دل رکھتیں، گھر سے دور رہنے کی وجہ سے عادتیں بدل گئی ہیں، کچھ عرصہ بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو کچھ سے زیادہ عرصہ گزار کر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اور یہ کون سا شغل تھا بھلا، ان گاؤں والی نانی اماں کو کئی صفحے کے لمبے لمبے خط لکھنا۔ اب ایسی بھی کوئی سگی نانی نہیں تھی، ان کی ساس کے چچا کی بیوی، یہ تو سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہوا، جبکہ ساس کے چچا بھی زندہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے وہ کچھ عرصہ وہاں گزار آئی ہے، لیکن کیا اب انہی کی ہو گئی ہے، ہماری کچھ نہیں رہی، واہ جیسے وہ تو اس کی سسرال ہو۔ فاطمہ بہت بولتی تھی اور ریشا کو اس کے بولنے سے خوف آنے لگا تھا۔ پھر فاطمہ کی لیاقتوں کو جوش آ گیا، اس نے اس چیلنج کو قبول کر ہی لیا تھا۔ وہاں کون کون رہتا تھا ریشا، وہ اس کو بلا وجہ کریدتی، جواب میں نانیوں، ماموں، ممانیوں اور ان کی بے شمار بیٹیوں کے ناموں کی فہرست اسے جھنجلا دیتی۔ محلے پڑوس میں کیا تم وہاں کسی سے ملتی تھیں، کوئی دوست بنائی ہو، وہاں کسی کے گھر جاتی ہو تم؟ کون کون آتا تھا تمہاری نانی اماں کے گھر میں؟ وہ نانی اماں کا لفظ بھاری لفظوں میں چبا چبا کر ادا کرنے کی کوشش کرتی، وہ جواب دیتی رہتی اور جھوٹ بھی نہیں بولتی تھی، لیکن کہیں کوئی سرا بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ پھر آخر کیوں تمہارا دل نہیں لگتا، کہاں پھینک آئی ہو اپنا دل؟ کچھ نہ پا کر فاطمہ جھنجلانے لگتی۔ واقعی کیا اپنا دل کہیں پھینک آئی تھی؟ پھینکنے والی بات ہی ہوئی نا، یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، اپنا عزیز بستر اور اپنی پیاری چھت، لیکن وہ رات بھر کروٹیں بدلتی اور چھت کو گھورتی رہتی۔ ہر دن وہ پہلے سے زیادہ نڈھال اور تھکی تھکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر گیا تھا۔ بلا وجہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر تکیہ بھگوتے رہتے اور سینے پر رکھے وزنی بوجھ سے گھبرا کر وہ اٹھ جاتی۔ ایسے کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ کیوں وہ کمزور لوگوں کی طرح خود کو بہائے دے رہی ہے؟ وہ صبا نہیں تھی اور اسے اپنی ناقدری بھی پسند نہیں۔ وہ ہارے ہوئے لوگوں کی طرح کسی کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے خود کو درس دینا نہ بھولتی، کبھی نہیں، کسی کے سامنے نہیں۔ اس صفحے کو پھاڑ کر بھلا ڈالو، بھلا اس میں تمہاری اپنی راگ بھی شامل ہو ریشا بی بی، لیکن غلطی سے بھی یہ نام اپنی زبان پر نہیں لانا۔ تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا، اس نے بھی نہیں جس کا یہ نام ہے۔ عزت نفس، ذاتی وقار، وہ جس کے درس لوگوں کو دیتی رہی تھی، اس کے اپنے لیے بھی اہم ہونے چاہیے۔ لیکن پھر دوبارہ رات کے تاریک ہوتے ہوتے اس کا تکیہ بھی بھیگنے لگتا اور دل بھی۔ صبا کا انجام اس کے سامنے تھا اور وہ اپنا وہ حشر بھی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس دن وہ کالج سے آئی تو گھر میں ہمہ ہمی سی تھی۔ فاطمہ نے اس کو ناگواری سے جا لیا۔ وہ آئی ہیں تمہاری سسرال سے کوئی خاتون، خدا کے واسطے فاطمہ، کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ کیا کرتی ہو، کون آیا ہے؟ اس نے عدم دلچسپی سے کمرے میں جھانکا اور جیسے خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شہر عزیز سے آمدہ ذکیہ ممانی بھی کبھی اس قدر توجہ کا مرکز بن سکتی ہیں۔ وہ امی سے پرانے قصے کر رہی تھیں، کبھی گزشتہ ملاقات کے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کے۔ انہوں نے ریشا کو گلے لگایا، دعائیں بھی تھیں۔ ریشا کریت کر لوگوں کے بارے میں دریافت کرتی رہی، نانی اماں کیسی ہیں، ان کی چھالیاں کون کترتا ہے آج کل، صدف اپنے گھر میں خوش تو ہے نا، اور صبا کی شادی کیسی رہی، وہ تو وہاں خوش ہے، اور عائزہ، فائزہ، عاشر، مالی، دھون، چپڑاسی، وہ بچ بچ کر چلتی، ایک ایک کا حال پوچھتی اور نہایت فرصت سے لمبے لمبے جواب وصولتی رہی۔ صدف کے گھر میں تو خوشی ہونے والی ہے، صبا بھی بیاہی گئی، مقدر اس کا، دیکھو لگتا تھا کبھی کچھ ہونے کا نہیں۔ اور عباس کی سنو، پھر جو سوال اس نے نہیں کیا تھا، اسی کے جواب میں وہ بھڑک بھڑک کر عباس کے خلاف بولتی رہیں۔ میری تو جوتی بھی اسے اپنی بیٹی نہ دے، پتہ نہیں ان کی جوتی سے کس نے کہا تھا ایسا کرنے کو۔ پھر وہ چلی گئیں اور فاطمہ کو اس کے گلے ڈال گئیں۔ اس قسم کی ہوتی ہیں تمہاری دوست، دگنی آنکھوں والی۔ خدا کے غضب سے ڈرو فاطمہ، ان کا موتیے کا آپریشن ہوا تھا نا، تو موتیے کے آپریشن میں آدمی مکار اور چالاک بھی ہو جاتا ہے۔ توبہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھ ہی لیا کتنا عرصہ ہوا شادی کو، ابھی تک بچہ کوئی نہیں ہوا۔ توبہ، اور یہ عباس کون ہے؟ کون ہے؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ عباس بھائی، جس کو ان کی جوتی اپنی بیٹی نہیں دے رہی تھی؟ آخ تو، تم تو بڑی تعریفیں کرتی تھیں، اس قسم کے لوگوں میں رہتی تھی تم۔ نہیں، اتفاق سے تم نے برا ترین ورژن دیکھ لیا ہے۔ اور اچھا کون تھا عباس؟ کیا ضرورت تھی تمہیں اس قدر گھٹ گھٹ کر ان سے بہناپا جوڑنے کی؟ تم میں بڑا حوصلہ ہے بھائی، میں تو ایسی خاتون کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کروں۔ غنیمت ہوا کہ وہ زیادہ بولنے کی عادی تھی اور کسی جگہ رک کر اسے سوچنے کی عادت بھی نہیں تھی۔
کتنی بڑی بلا اس نے اس کے سر ڈالی تھی اور کس چابک دستی سے سرکا بھی دی کہ خود اسے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیسے اسے ننگی تلوار سے ثابت سالم نکال لائی ہے۔ مومانی کسی کام سے لاہور آئی تھیں، ذرا دیر کے لیے اس سے بھی ملنے آ گئیں۔ سارا دن وہ خوش ہوتی پھری، جانے کیوں۔ فاطمہ کے بقول اس نے بہنا پر 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ جوڑا تھا۔ پتہ نہیں ان کی ساری باتیں درست تھیں یا آدھی چوتھائی۔ عباس ان دنوں بہت افسردہ رہتا ہے، اس کا سب نے بائیکاٹ جو کر دیا ہے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیوں سنے بھائی، صبا کے جانے کے بعد اب وہ کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے۔ ہماری ساس کی محبت کو جوش بھی تو بہت آتا ہے، اور جیٹھ ہمارے، ان کا بھی بڑا حوصلہ ہے، انہوں نے بھی آتے ہی گلے لگا لیا۔ باقی گھر بھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا، اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کے کانوں میں جیسے بجتا رہتا تھا بکھرے جملے، ٹوٹے لفظ، افسردہ بائیکاٹ میری جوتی۔ کتنی مقبول ہوتی تھی ہماری ریشا ان کے شہر میں، ہے نا امی؟ اس کا حلقہ احباب تو دیکھیں۔ امی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو… پتہ نہیں ذکیہ مومانی کتنی دیر سے بیٹھی تھیں اور اس کے آنے سے پہلے کیا کچھ کہہ گئی ہوں گی، یہ تو اسے عمر بھر پتہ نہیں چل سکتا۔ امی فاطمہ تو تھی نہیں کہ منہ ہی کھولے رکھتیں۔ میں تو تمہیں مشورہ دوں گی ان کے بیٹے سے شادی نہ کرنا، بہت بری ساس بنیں گی۔ کیا نام بتایا تھا ان کے بیٹے کا؟ کتنے دن وہ اسی موضوع پر اٹکی رہی۔ مراد، اور کون شادی کر رہا ہے اس سے؟ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اب کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں بھائی تمہارے لیے برا لڑکا؟ آج کل تو برے لوگوں کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ محبت کا جوش، حوصلہ، صبا کے جانے کے بعد کبھی کبھار کیوں؟ آخر جب سے اس کی سوئی ایک ہی جگہ کیوں اٹک کر رہ گئی تھی؟ وہ اتنی گہری کھائی سے نکل کیوں نہیں پاتی؟ فاطمہ تو کیا، وہ تو خود بھی اپنے آپ سے نالاں ہو گئی تھی۔ پھر ان دنوں کالج میں اسے پرچیز کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے بے شمار چیزیں خریدنی پڑیں، جس میں سے لائبریری ایک بنیادی چیز تھی۔ یہ بڑا دلچسپ کام تھا جس میں لگ کر وہ بہت سی باتیں بہت دنوں کے لیے بھلا بھی بیٹھی، حتیٰ کہ صبا کا خط بھی، جس نے ایک مرتبہ تو اس کا دل بہت ہی دھڑکایا تھا۔ اس نے کوئی خاص بات نہیں لکھی تھی سوائے اس کے کہ وہ اس کی شادی پر نہیں آئی۔ اتنی بے مروتی کی اس سے کسی کو توقع نہیں تھی۔ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا وہ اپنی شادی سے خوش تھی، اور تھی تو کتنی، اور یہ کہ اس نے وہ ہمہ وقت عباس کا وظیفہ بھلا بھی دیا تھا کہ نہیں۔ بہرکیف اسے بھلا دینا چاہیے۔ پتہ نہیں بے وفا لوگوں میں اتنی جاذبیت کیوں ہوتی ہے، کیوں کھنچا جاتا ہے آدمی بلا سبب؟ یہ بھی معلوم نہیں وہ کسے سمجھا رہی تھی، صبا کو یا کسی اور کو۔ سارا دن مال پر کتابوں کی ایک کے بعد ایک دکان پر پھرتے، جب اس کی ٹانگیں اکڑ جاتیں اور وہ بستر پر اوندھی پڑتی تو پھر ہر رات چلنے والی فلم کے مناظر اس کے سامنے گھومنے لگتے۔ کیوں اس کی صورت ایسی نہیں ہے جیسی بے وفاؤں کی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے بے وفا بھی دیکھے نہیں تھے۔ کبھی اسے لگتا وہ کار کے دروازے پر کونیاں ٹکائے کھڑا ہے، اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی ہیں، پھر اسے لگتا وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ خبردار اگر کسی نے مجھے… وہ لیٹے سے بھوکلا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا آنسو بہانا پسند تھا، نہ یوں دل جیسی بے وقت چیز کے ہاتھوں بے بس ہونا۔ اور پتہ نہیں یہ طویل رت جگہوں یا بے سبب اور بے بہا بہائے آنسوؤں کا اثر تھا، یا سچ مچ اس نے کچھ دیکھا تھا۔ کتابوں کی قد آور الماریوں میں جھانکتے، خریدی جانے والی کتابوں کی فہرست بناتے اور مینیجر سے بحث کرتے، اسے لگا جیسے دو آنکھیں مسلسل اس کے ساتھ ساتھ ہیں، یہیں کہیں آس پاس، اس کے بہت قریب، اس سے بالکل نزدیک۔ وہ اپنا وہم سمجھتی رہی، اور کتنی حیران کن بات تھی، وہ اسٹیٹمنٹ ہاتھ میں لیے سیڑھیاں اتری تو وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، خاموش، چپ چاپ، بغیر کسی حیرت کا تاثر لیے۔ وہ اسے کسی بھی اجنبی جگہ اور اچانک دیکھ کر کبھی بھی حیرت زدہ نہیں ہوتا تھا، جیسے اسے پتہ تھا اس واقعے کو اسی طرح اسی جگہ یوں ہی ہونا ہے، صرف اس نے اپنے حواس کھو دیے تھے۔ یوں ہی لمحہ بھر کو، پھر جیسے کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، وہ مسکرا دی، اور پتہ نہیں اس مشترکہ بائیکاٹ کے بعد اس کا مسکرانا مناسب بھی تھا۔ خدا جانے وہ اس وقت سزا کے کن مراحل پر تھا۔ دن پورے ہو گئے باقی تھے یا روز محشر کا انتظار تھا؟ میں اس تھکی تھکی سی مسکراہٹ کا سبب جان سکتا ہوں؟ وہ گڑبڑانے لگی۔ اسے لگا وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہے، کالج کی بلڈنگ کے عین نیچے۔ صبا اس کے مقابل ہے، کار میں، روئی ہوئی آنکھوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ۔ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر گیا تھا کون جانے۔ فرق پڑا تو اس قدر کہ وہ روئی ہوئی بھیگ کر جڑی پلکیں اب اس کے چہرے پر آ لگی تھیں۔ وہ تو بالکل ویسا ہی تھا، اسی طرح درمیان کی مدت تو اس پر آئی ہی نہیں تھی، جیسے ابھی 15 منٹ پہلے وہ اسے یہاں ہی چھوڑ گیا تھا۔ کیوں اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی؟ کیا یہ ممکن ہے اتنے بڑے حادثے نے اس کی شخصیت پر بھی کوئی اثر نہ چھوڑا ہو؟ کب آئے آپ؟ اس نے گہرا سانس لیتے اس کے بقول وہ تھکی مسکراہٹ بھی سمیٹ لی۔ کہاں؟ ان سیڑھیوں پر یا اس شہر میں؟ وہ اس کی خوش مزاجی سہارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کے سامنے ڈٹا، اس کے اعصاب سے کھیل کر جیسے بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے سامنے سے بھاگ جانے، چھپ جانے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ یوں ہی سیڑھیوں پر رک کر کھڑے، معذرت کے بے معنی اور بھاری الفاظ تلاش کرتے، اپنے بے پناہ سرخ پڑتے چہرے کے رنگوں کو سنبھالتے،
اور جھڑک جھڑک کر اپنی اصلاح کرتے اسے لمحوں میں زمانے گزر گئے۔ سکتے کی اس طویل کیفیت میں بچاؤ کے لیے بھی وہی آگے آیا تھا۔ آؤ ایک طرف ہو جاؤ، لوگوں کو گزرنے کا راستہ دو۔ اس نے نرمی سے اسے دروازے سے ہٹایا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ کب اور کیسے اس کے اڑتے قدموں کے ساتھ دروازے سے ہٹی تھی، لیکن پھر کتنی دیر وہ بلا سبب ہی اس کے ساتھ آگے آگے چلتی گئی، بھاگتی دوڑتی ٹریفک کے سرے پر، آہستہ رواں لوگوں کے لیے بنے فٹ پاتھ پر، اس کے بالکل نزدیک۔ اتفاق سے میں گزر رہا تھا، مجھے لگا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھنے آیا تو واقعی تم تھیں۔ مجھے اس شہر میں آئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آئیں؟ اب وہ کیا جواب دیتی؟ پتہ نہیں گلے میں اتنی دیر تک کیا چیز اٹکی رہی تھی۔ اب وہ بولنے کا رسک بھی لے تو پتہ چلے کہ دل اور دماغ کے ساتھ زبان بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا وہ ہم قدم تو تھی لیکن ساکت اور خاموش۔ کتنی دیر سے اس نے سوال نہ کیا تھا، نہ کسی بات پر ہم خیال ہونے کی کوشش کی، کسی خواہش کے بغیر وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، جیسے آپ کا سایہ بغیر اپنی رضامندی ظاہر کیے آپ کے ساتھ کھنچا چلا آتا ہے۔ اس نے چلتے چلتے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤ گی، کیا تمہاری بھی میرے بارے میں وہی رائے ہے جو عام لوگوں کی تھی؟ وہ رک گیا تھا اور اب اس کی اپنے اوپر جمی مسلسل نظروں کو ادھر ادھر ٹال کر بھی نجات ممکن نہیں تھی۔ عام لوگوں کی رائے کیا تھی؟ جب سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے ٹالا جا رہا ہے۔ خیر مت دو جواب۔ وہ اپنی پارک کی ہوئی گاڑی کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ باوجود خندہ پیشانی سے پیش آنے کے اسے لگا اسے اپنا یوں ٹہلایا جانا سخت ناگوار گزرا ہے۔ میں چھوڑ آؤں؟ نہیں شکریہ۔ میں وہ تکلف ہی کرتی رہ گئی اور وہ اس کے دیکھتے دیکھتے واقعی گاڑی نکال لے گیا۔ الفلاح سنیما کے سامنے بے تکے بے ہنگم اور بےہودہ نظروں والے لوگوں کے بیچ وہ غیر محفوظ اور خوفزدہ سی کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی دھن میں پتہ نہیں کہاں نکل آئی تھی۔ ایسے میں اس کا بے رخی سے ہٹ کر چلے جانا اسے بھی بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور قریب ترین کھڑی پہلی ہی ٹیکسی میں وہ بیٹھ کر دوڑتے ٹریفک کا حصہ بن گئی۔ وہ فاطمہ کو بتائے یا نہ بتائے، رات تک اس نے کتنی دفعہ منصوبہ بنایا اور توڑا، وہ کیا سمجھ پائے گی؟ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو اسے سابقہ واقعات کے مطلب ہی سمجھ میں آنے شروع نہیں ہوئے تھے، اور اس نے کتنی بد تہذیبی برتی۔ اسے رات تک ملال نہیں گیا، نہ نانی اماں کا حال پوچھا، نہ گھر بھر میں کسی اور کی خیریت۔ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے؟ کیا جاب کر رہا ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ ان سب سوالوں کا تو جواب اسے لینا چاہیے تھا۔ اتفاقات ہر وقت تو نہیں ہوتے نا، اور وہ بھی اچانک نمودار ہو کر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ 2-3 دن مسلسل کوفت اور غائب دماغی کسی کیفیت میں رہنے کے بعد اچانک اس پر انکشاف ہوا۔ وہ مزید مراسم رکھنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ اچانک آپ کو کوئی اچھے دنوں کا واقف نظر آ جائے تو آپ اسی طرح خوشی سے بے حال ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس رسم دنیا داری کو آپ زندگی کے آخری سانسوں تک نبھانے کا بھی عہد کریں۔ اور وہ تو اسی قسم کا عادی تھا، آندھی کے جھونکے کی طرح ابھی اٹھا ابھی امڈا اور پھر پل بھر میں غائب۔ آپ تباہ کاریوں کا جائزہ ہی لیتے ہی رہ جاتے، لیکن بہرکیف وہ اس قدر ناقبت اندیش ثابت نہیں ہوگی۔ اجاڑنے کے لیے کوئی اور بستی تلاش کرو بھائی۔ اور جب وہ اپنے دل کو یقین دلا کر رو پیٹ کر اور صبر کر چکنے کے بعد فارغ بھی ہو چکی تھی تو وہ اسے پھر نظر آ گیا۔ کالج کے سامنے بے پناہ رش تھا اور طالبات کے ساتھ دھکے کھاتے ٹیکسی کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ مناسب یہ تھا کہ ذرا سا چل کر اگلے چوک پر ٹیکسی کا انتظار کر لیا جائے۔ حالانکہ حسب توفیق جیل روڈ پوری کی پوری متوقع نہیں تھی کہ اسے کہیں سے کوئی سواری مل جائے گی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اپنی کار کے بریک اس کے سر پر چرچرائے۔ اس بدتمیزی پر اس نے قطعی بگڑے چہرے کے ساتھ کسی ممکنہ اوباش کو گھورا، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسی مسکراتے چہرے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خد و خال کے سارے برے تاثرات دھو ڈالے۔ اس نے بغیر اس کی اجازت چاہے دروازے کا لاک ہٹا کر پورا دروازہ وا کر دیا تھا۔ اس کا استحصال آسان کام تو نہیں تھا، لیکن اس مجبوری کے عالم میں بسہولت ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ نانی اماں کیسی ہیں؟ اس نے بغیر سلام دعا کے سب سے پہلے سابقہ تلافی کی۔ پتہ نہیں، فی الحال تو میں آفس سے آ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ ان لوگوں کے ذکر سے اس قدر گریز کیوں کرتے ہیں؟ ناحق الزام لگا رہی ہیں آپ، اس نے اسی قدر سکون سے کہا تھا۔ اس سے قبل آپ نے یہ ذکر کیا ہی کب تھا؟ کتنا آسان ہے اس شخص کے لیے دوسروں کی غلطیاں پکڑنا۔ اس نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ نمبر 2 یہ کہ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آپ نے خود ہی ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لی، حتیٰ کہ آپ نے صبا کی شادی میں شرکت بھی نہیں کی۔ رخصتی کے وقت تک وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تحیر سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ گئے تھے اس کی شادی میں؟ کیوں نہیں؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے حیرت سے کھلی اس کی آنکھوں میں جھانکا اور توجہ سڑک کی طرف کر لی۔ میں آپ کی طرح بے مربت نہیں ہوں۔ آپ اس کی شادی پر نہیں گئیں؟ آپ نے اس کو مبارکباد کا خط بھی نہیں لکھا، حتیٰ کہ فون بھی نہیں کیا، حالانکہ فون کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ریشا نے دوبارہ چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ بڑے اہتمام سے کار چلا رہا تھا، جیسے ابھی اس نے کوئی جتا دینے والی بات کی ہی نہیں تھی۔
صبا صبا وہ جھنجلا گئی۔ اس نے نانی اماں کا حال پوچھا تھا اور جب سے وہ صبا کا ذکر چھڑے بیٹھا تھا۔ اب اس ملال کا فائدہ اور صبا کو بھی دیکھیں۔ اس نے رکے بغیر سلسلہ کلام جاری رکھا تھا۔ اس نے شادی کے بعد کس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گروپ کی وفاداری نے پھر اس کے اندر زور پکڑا۔ اسے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی۔ آپ شادی سے انکار کریں اور وہ آپ کے نام کی مالا جپتی رہے۔ شادی کے بعد بھی اس میں میرا ذکر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور کیا حرج ہے میرے نام میں بھی؟ آپ بھی وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اتنا برا نہیں ہے میرا نام۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے انجانی سڑکوں پر گاڑی بھاگتے دیکھ کر ٹوکا۔ بلا مطلب وہ بک بک کرتا جائے، اسے کیا پڑی ہے؟ اس کے بکھیرے ہوئے تاروں میں الجھ الجھ کر گرے اور وہ سکون سے بیٹھا اس کو گرتا سنبھلتا دیکھ کر مزے لے۔ آپ نے کب بتایا مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اف وہ سر سے پاؤں تک جھنجلا گئی۔ آپ یہیں گاڑی روک دیں، اسی جگہ، وہ سامنے ٹیکسی کھڑی ہے، میں لے لوں گی۔ اچھی بات ہے۔ اس نے اطمینان سے گاڑی ٹیکسی کے پاس روکی اور اس کے بیٹھنے سے پہلے غائب بھی ہو گیا۔ اس کی جھنجلاہٹ دگنی ہو گئی۔ پہلے غصہ اس نے ٹیکسی پر اتارا، پھر پرس پٹخا، اور اب رہا سہا غصہ فاطمہ پر اتارنے بیٹھ گئی تھی۔ تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ماسی کو کہہ دیتی میرے کمرے کی ڈسٹنگ ٹھیک سے کر لے؟ وہ اپنے کمرے کی چیزیں پٹک پٹک کر ادھر ادھر کر رہی تھی۔ ہائے ہائے ریشا، یہ بات کرنے کا کون سا انداز ہے؟ اتنی ہی نزاکت ہے تو گھر بیٹھ کر کام دیکھو، بلا وجہ غصہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کرنے دیں امی، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں سے یہ چپ چاپ آ جاتی ہے، پھر آخر کسی پر تو اتارے گی۔ ہماری گردن ذرا پتلی ہے نا، کہاں کرنا چاہیے تھا غصہ؟ امی دفتن ٹھٹک گئی۔ کالج میں پرنسپل پر اس نے سکون سے کہا، وہ اس کی کب سنتے ہیں؟ لو بھلا نوکری غصے سے کب چلتی ہے؟ یہ تو باپ دادا والی اکڑ ہے، نوکری بھی کرنی اور جھکنا بھی نہیں۔ فاطمہ امی کو جاتے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کر لیا۔ جھک تو گئی ہو تم، شاید مان نہیں رہی۔ یہ فاطمہ بھی کیا ہے بھلا، جن بھوت، پتہ نہیں اس نے اپنے سیٹلائٹ کہاں کہاں چھوڑ رکھے ہیں جو اسے پل پل کی اطلاعات دیتے رہتے ہیں۔ اس نے عز سرنو جھنجلانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ پتہ نہیں آج میں ساری باتیں کورٹ میں کیوں سن رہی ہوں، اور کس نے کی تھی؟ مجھے بتاؤ، میں ڈیکوڈ کر دیتی ہوں۔ وہ دفتن چپ ہو گئی۔ اس کے ارد گرد ذہانتوں قابلیتوں کے ڈھیر لگے تھے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور ابھی سابقہ ملاقات کا غبار بھی نہیں بیٹھا تھا، اور جیسے دماغ ہر وقت ہر بات کی کڑیاں ملانے میں الجھا رہتا تھا۔ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا کہ طویل سلسلہ، کوئی بات لمحہ بھر کے لیے بھی دل سے نکل نہیں پاتی تھی۔ صرف 3-4 دن کے وقفے کے بعد وہ اسے پھر نظر آ گیا۔ ایک مدت سے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ رکھے تھے، حالانکہ وہ اپنے دل کو بھی جھڑک جھڑک کر تھک گئی تھی، اور ہر وقت کی ڈٹائی سے نالاں ہو کر اس نے ہتھیار بھی ڈال دیے تھے، پھر بھی اداسی میں کوئی کمی نہیں آ پا رہی تھی۔ دکانوں کے شوکیس میں شیشے کے پیچھے سے چیزوں کو جھانکنا اور خوش ہونا اس کا بہت محبوب مشغلہ تھا، لیکن اب ایک عرصہ سے اس مشغلے نے بھی خوش کرنا بند کر دیا تھا۔ شینڈیلیئرز کی اس دکان کے سامنے، جہاں سے کبھی بھی کچھ بھی خریدنے کا اس کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے آدھا گھنٹہ صرف کر دیا تھا۔ دراصل وہ نہ بریکٹ دیکھ رہی تھی نہ کرسٹل کی کٹ۔ شیشے کے ذریعے وہ اپنی گزری زندگی کے محبوب مناظر بار بار ریوائنڈ کر رہی تھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے اپنی زندگی میں سے صرف اپنی پسند کے حصے دیکھ لینا۔ اچانک اسے لگا شیشوں میں اس کے عکس کے ساتھ ساتھ ایک اور مانوس سا عکس لہرایا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے تو وہ پلٹی بھی نہیں، کیا پتہ یہ بھی ماضی کے پسندیدہ مناظر میں سے کسی ایک کا حصہ ثابت ہو جائے۔ بڑے امیروں والے شوق ہیں، آواز پہچان لینے اور لہجے کے مانوس سے طنز کو جان لینے کے باوجود وہ دیر تک پلٹی ہی نہیں۔ آپ ہیں؟ جی ہاں، اس نے اپنی پرس سے مختصر سا جواب وصول کیا۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ وہ اپنے موڈ کی بشاشت ہمیشہ کی طرح برقرار رکھے ہوئے تھا، اس کا کبھی کچھ نہیں بگڑتا، کبھی بھی نہیں۔ ریشا نے شدید مایوسی سے سوچا، باقی ماندہ افراد ہی کیوں باری باری سے اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ میکانکی انداز میں اس کے اٹھتے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ واپس نہیں گئے؟ واپسی کافی مشکل ہوتی ہے بی بی، کیا یہ ممکن نہیں آپ مجھے سادہ جواب دے دیا کریں؟ ہاں ممکن ہے، خبردار سڑک پر مت رکو، خواہ مخواہ تماشا بنے گا۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر بولا تھا، کہاں جاؤں واپس؟ میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اوہ تبھی آپ بار بار نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، تبھی محض اتفاق سے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ یہ آپ کا فکشن ہے، یہاں اتفاقات بے شمار ہوتے ہیں۔ شہر میں صرف ایک ہی سڑک ہے اور اس میں صرف 2 ہی مکان ہیں، ایک میرا اور ایک آپ کا۔ اتفاق سے بار بار سامنا تو ہوگا ہی نا۔ وہ کتنی دیر سمجھ ہی نہیں سکی، پتہ نہیں وہ شخص کس بات کا غصہ اتار رہا ہے اور کس پر اتار رہا ہے، فکشن پر یا اتفاقات پر؟ پھر کیوں ہو رہا ہے بار بار یہ اتفاق؟ وہ جواب لینے کے لیے سینٹر کی گیلری میں اڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لیے احمق لڑکی کے پچھلے 1 ماہ سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ کب تم فیروز سنس میں داخل ہوئی تھیں؟ کب باہر نکلی اور ٹیکسی کر کے کہاں گئی تھیں؟ کتنے بجے تم کالج آتی ہو اور کتنے بجے کالج سے نکلتی ہو؟
اور کب بس اسٹاپ پر اس قدر رش ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی سواری نہیں ملتی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اگر وہ سچ ہی بول رہا تھا تو کس قدر خوفناک تھا اس کا سچ۔ کتنی دیر تک وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، نہ اس کے چہرے پر ندامت تھی، نہ شرمندگی، نہ اپنی غلطی کا کوئی ملال۔ اگر کچھ تھا تو اس کی ناسمجھی کی جھنجھلاہٹ۔ کمال ہے، اس نے آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ اپنی طرف سے کالج کے چھوکرے بنے ہوئے ہیں، یہ مجھے فرسٹ ایئر کی لڑکی سمجھا ہے، اور میں اب آپ کو آخری دفعہ آگاہ کر رہی ہوں، اب نہیں ہونا چاہیے یہ اتفاق۔ ہاں نہیں ہوگا، اس نے تلخی سے کہا۔ کتنی حماقت کی ہے میں نے بھی، اور تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے سائے کے تعاقب میں رہوں گا؟ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، اور مجھے گانا بھی نہیں آتا۔ سن لو تم، میں ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں، اور تمہیں کبھی دوبارہ اس طرح سڑک پر نظر نہیں آؤں گا، تاکہ تمہیں بھی احساس ہو تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ کتنی سختی تھی اس کے لہجے میں۔ ابھی وہ سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ کتنے دن سے وہ اس کے لہجے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ آہستہ آہستہ چلی، شاید پھر کہیں سے اچانک وہ نمودار ہو، شاید اپنے کہے لفظ واپس لے لے۔ کیا تھا یہ قصہ؟ ابھی تو اس کے شروع ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ختم بھی ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو کس قدر نرم تھا اور مہربان، اور دیکھتے دیکھتے حد سے اکھڑا اور غائب بھی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، اسے صبا نہیں بننا۔ ہارس شو کے بک گیلری سے کلفٹن، اور کلفٹن سے پھر بک گیلری تک چکر لگاتے لگاتے اس کے پاؤں تھک گئے۔ وہ روئے گی نہیں، آنسو نہیں بہائے گی، نہ صبا کی طرح خوشامد کر کے کسی کو اس کے پیچھے بھیجے گی۔ اس کا دل گھر واپس جانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ فاطمہ کے تابڑ توڑ سوالوں کا جواب بھی دو، آواز بھی صاف رکھو، آنسو بھی پیو۔ اسے کیا خریدنا تھا یہ بھی یاد نہیں رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نقصان تو اس کا ہی ہو گیا تھا۔ کتنا سخت جی چاہ رہا تھا بستر پر لیٹ کر زارو قطار رونے کا۔ حالانکہ صبا کو دیکھ کر اس نے خود سے عہد بھی کر لیا تھا وہ ہیروئن نہیں بنے گی، لیکن گھر کے دروازے پر عباس کی کار دیکھ کر وہ کسی بھی گھسی پٹی ہیروئن کی طرح دم بخود رہ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ہر قسم کے قطع تعلق کی دھمکی دے کر اب وہ یہاں کیا لینے چلا آیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کا سامنا کس طرح کرے گی؟ اعزاز اور فاطمہ کیا سوچیں گے؟ امی کو کس طرح مطمئن کر سکے گی؟ کتنی خاموشی سے وہ ڈرائنگ روم سے بجتی بجاتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ پتہ نہیں امی کو اس کی آمد کی اور چھپ کر بیٹھ رہنے کی کیسے خبر ہو گئی۔ گھر میں مہمان آئے ہیں، تم کمرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ امی اس کو سرزنش کرنے آئی تھیں یا اطلاع دینے؟ وہ کتنی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ مہمانوں کی آمد سے بے خبر تو نہیں تھی۔ اکیلی فاطمہ کیا کیا کرے گی؟ کچن میں جاؤ یا مہمانوں کے پاس بیٹھو؟ میں کچن میں چلی جاتی ہوں۔ کتنی برق رفتاری سے اس نے دو میں سے ایک جگہ چن لی تھی۔ کچن میں تم سے کیا ہوگا؟ کھانا پکانا ہے؟ ارے شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئی ہے صبا، میں خود دیکھتی ہوں، جلدی جلدی کچھ کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ صبا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، اور میاں کے ساتھ آئی ہے، خاطر نہ کی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے تو تمہیں اتنی عزت سے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، میں تو احسان فراموش نہیں ہوں بھائی۔ وہ واپس جاتے جاتے پلٹیں، اور شمسا کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے، تم تو واقف ہو ان سب لوگوں سے۔ فاطمہ کیا بات کرے گی؟ تم جاؤ، اسے کیا ضرورت تھی بھلا سانس روکنے کی؟ وہ ڈرائنگ روم میں چوروں کی طرح داخل ہوئی، لیکن بھرپور انداز میں وصولی گئی۔ صبا چیخ مار کر اس کے کندھے پر جھول گئی۔ اس کا میاں بڑی دلچسپی سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور تیسرے شخص کی طرف دیکھنے سے بچنے کے لیے اسے اتنے جتن کرنے پڑیں گے اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ صبا بہت نکھر گئی تھی، بلکہ تھوڑی سی موٹی بھی ہو گئی تھی۔ صبا کے برابر صوفے میں دھنستے اسے بڑا عجیب لگا۔ جس شخص سے بچھڑ کر اسے مر جانا چاہیے تھا، اسی کے سامنے بیٹھی وہ اترا اترا کر اپنے میاں کا تعارف کرا رہی تھی، اور موٹی بھی اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی خوشیاں بھی چھپی نہیں تھیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے راستہ بدل لینا اور ہنسی خوشی نئی راہ چل دینا۔ میاں صاحب بڑی اپنائیاں سے شکوے کر رہے تھے، آپ ہماری شادی پر نہیں آئیں، اور بیگم صاحبہ تو رخصتی پر راضی نہیں تھیں کہ جب تک آپ تشریف نہ لے آئیں وہ ایک قدم باہر نہیں نکالیں گی۔ پتہ نہیں، اس نے رکت سے سوچا، ایسے ہی قدم نہ اٹھانے کے دعوے اس نے کسی اور کے بغیر بھی کیے تھے، لیکن یہ غنیمت ہوا توجہ کا مرکز صبا بن گئی۔ عباس اور صبا کا میاں مل کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے فخر سے ہنسے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنی ہنسی اس میں کہاں سے آ بھری، اس نے تو اسے ہمیشہ روتے ہی دیکھا تھا۔ دیکھو بھائی فاطمہ، اس نے پڑوس میں کسی کو ہم خیال بنایا۔ میری شادی کا اصل کارنامہ تو ریشا نے سر انجام دیا، میں اس کے بغیر رخصتی کیسے کر لیتی؟ اچھا، ریشا یہ کام بھی کر لیتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا، سنا ہے بڑا منافع بخش کاروبار ہے، پتہ نہیں اب نفع ہوا کہ نقصان۔ صبا کا میاں ہنسا تھا۔ خبردار نقصان کی بات نہ کرنا، عباس تلملا کر بولا تھا۔ فاطمہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اور اس نے دیکھنے میں اتنی دیر لگائی کہ ریشا کے ہوش اڑ گئے۔ فاطمہ کی ہوشیاری سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ دفعتاً اٹھ کھڑی ہوئی، میں دیکھتی ہوں امی کیا کر رہی ہیں۔ اس کی طرف کوئی متوجہ بھی نہیں تھا۔ بڑے اہتمام سے اب ریشا کو ٹارگٹ بنائے ذو معنی گفتگو کا تبادلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ بس بھائی عباس بہت ہو گیا۔ صبا کا میاں اٹھ کھڑا ہوا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تم ریشا کو مزید تنگ کرو۔ قصہ دراصل یہ ہے، وہ اس کے پیروں میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہوا بولا،
چونکہ آپ کو منانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے قصہ میں شروع کروں گا۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں ایک صبا رہتی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، اور وہ کسی اور کو پسند آ جاتی یہ مجھے سخت ناپسند ہوتا۔ آپ کے ہاں شادی ہیر پھیر کر چچا، تایا، خالہ، ماموں وغیرہ کے علاوہ اور کہیں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا، لیکن اس طریقے میں صبا سے زیادہ عباس بدنام ہو گیا۔ خیر، صبا نے ٹوک کر کہا، یہ کریڈٹ کوئی اور نہ لے، یہ تو سارا کا سارا ذکیہ ممانی کو جاتا ہے۔ بات مت کاٹو، عباس خرایا، اور صبا کی بدنامی کا یہ فائدہ ہوا، وہ مجبوراً میرے سر تھوپ دی گئی۔ مجبوراً صبا نے کشن اٹھا لیا۔ آج وہ واقعی بہت خوش تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے اور صبا نے عباس سے ایک وعدہ کیا تھا، گو اس میں کچھ دیر لگ گئی، لیکن بہرکیف وعدہ موجود ضرور ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم عباس سے ہنسی خوشی شادی پر راضی ہو جاؤ گی یا تمہارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جائے؟ مجبور ہو کر، یعنی سخت بدنامی کے بعد۔ یہ کیا قصہ تھا؟ ریشا کا منہ لال سرخ ہو گیا۔ وہ کب سے سن رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی۔ اس نے بغیر ہچکچائے غصے سے عباس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اس قدر برے آدمی ہیں؟ حالانکہ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ غلط پڑھا ہے، وہ تڑک کر بولی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اس قدر گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اس نے اس کے بھاگنے کے ارادے کو روکتے اس کا بازو گھسیٹ لیا۔ میں اس سے بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ اپنے نزدیک مضبوطی سے اسے ڈٹا دیکھ کر ریشا خوفزدہ سی ہو گئی۔ فاطمہ یہاں نہیں تھی، لیکن اس سے کچھ بعید نہیں، وہ اپنی غیر موجودگی میں بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہے۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ اس موضوع پر اس پرتکلف دعوت کے درمیان ہوش اڑا دینے والی مزید کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ اسی طرح الجھتی رہی۔ بلا وجہ فاطمہ بے ضرورت چہک رہی تھی۔ امی اسی فکر میں غلطہ کہ پتہ نہیں اتنا احسان اٹھانے کے بعد وہ ان کی درست طریقے سے خاطر مدارت کر بھی سکیں کہ نہیں۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنی انگلیوں سے الجھتی ریشا کی طرف متوجہ ہوتا۔ مہمان واپس جا رہے تھے۔ سنو، عباس نے بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے برابر چلتے کہا تھا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی سازش میں شمولیت نہیں کی۔ یہ صبا اور وقار کا مسئلہ تھا، میرا نہیں۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس نے جیب سے بال پین نکال کر ہاتھ پر الٹے روک کچھ نمبر لکھ کر ہاتھ دفتن چھوڑ دیا۔ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے ضرور فون کرنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ گاڑی جب تک نظر میں رہی جب تک وہ سامنے تھی، پھر اوجھل ہو گئی۔ وہ کتنی دیر تک جیسے ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے کانوں نے کیا کچھ سنا تھا اور اس کے دماغ تک کتنا کچھ پہنچ سکا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ یہ وہی صاحب ہیں ذکیہ ممانی کی جوتی والے؟ فاطمہ بہت سنجیدہ تھی۔ بھئی جوتیاں تو ہمارے پاس بھی وافر نہیں، اور کاروبار جوتیوں کا بھی برا نہیں، لیکن تم یہاں سے تو اٹھو، موصوف کو اس نمبر تک پہنچنے میں بھی آدھا گھنٹہ تو ضرور لگے گا۔ اس نے دہشت زدہ سا ہو کر دیکھا۔ وہ بغیر جانے بوجھے ٹیلی فون سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہی بیٹھی تھی۔ بے ساختگی ہی میں ہتھیلی پر لکھے نیلے ہندسے روشن ہونے لگے، اور میں آدھا گھنٹہ کیسے انتظار کر پاؤں گی؟ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔